ایک بار مل کر آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد. ٹھیک ہے تو یہ رہنے دیں، اس کو یہاں رہنے دیں، وہ میں یوز نہیں کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم و اکرمنی بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ہم ساتھ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا، تعارف جو ہے وہ ہمارا، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ چہرے جانے پہچانے ہی ہیں. میرا خیال ہے آپ کو میں دیکھ چکا ہوں، آپ کو دیکھ چکا ہوں، گرچہ نام یاد نہیں ہے لیکن آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. خواتین کا مجھے چہرے یاد نہیں ہے سوائے مس طاہرہ ساجد محترمہ کے. ہماری بزرگ بھی ہیں، ہماری ایک طریقے سے ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے. اس کے علاوہ آئی ہوپ کہ کچھ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ پہلے بھی سیشن میں آ چکے ہیں اور اس لیے تعارف کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف نام، جس طرح میرا نام محمد رفیق ہے، اپنا صرف نام بتا دیجیے گا. اشرف حسین، رحمت علی، نیاز حسین، منور. آپ پہلے آئے ہیں؟ اوکے.
عارف زیدی. اورنگزیب, اچھا اورنگزیب نام ہے آپ کا. اچھا ہمارے یہاں ویسے ایسا نام میں نے سنا نہیں ہے, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے. جی ماشاء اللہ. جی خواتین میں سے کتنے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں؟ اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے. اوکے, آپ میں سے کتنے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں اورنگزیب کے علاوہ؟ آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, آپ کا نام اورنگزیب کس نے رکھا ویسے؟ اچھا, آپ کی پوری فیملی میں ہسٹری پوری شیعہ ہی ہے؟ اچھا, اورنگزیب ہمارے یہاں رکھا نہیں جاتا, اس وجہ سے پوچھا. ہو سکتا ہے رکھا جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا. ہمارے یہاں کراچی میں نہیں رکھا جاتا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, چلیں خیر, نام بذات خود جائے برا نہیں ہے, لیکن وہ کسی ایسے سے منسوب ہو جاتا ہے بعض اوقات جو خود برا ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کر دیں ان کو اگر صاف نظر آتا ہے تو. چلیں, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو ویسے پہلے سے معلوم ہے, لہٰذا آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا موضوع کیا ہے, عنوان کیا ہے, کس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کوئی بھی بتانا چاہے. پتہ تو ہوگا نا, آپ لوگوں کو میسیج تو آیا تھا, میں نے تو پڑھا تھا میسیج, اس میں لکھا تھا موضوع, بلکہ وہیں سے دیکھ کے مجھے موضوع پتہ چلا. جی کلاس روم مینجمنٹ. اوکے ٹھیک ہے, تو موضوع ہے کلاس روم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس حوالے سے ایک ٹیچر کی روزمرہ کی عمومی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے. اچھا اس میں جو بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اچھا, تو کلاس روم مینجمنٹ جو ہے یہ رائٹنگ میں میرا قصور نہیں ہے, کیونکہ اور نہ اس میں میرا قصور ہے. یہاں پہ آگے رائٹنگ چینج ہو گئی ہے, میں نے ان کو یہ رائٹنگ نہیں دی تھی, صحیح ہے, یہ فونٹ نہیں دیا تھا. تو کلاس روم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک آپ نے موضوع دیکھا کہ وہ کلاس روم مینجمنٹ ہے, تو آپ کے خیال میں کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی بتانا چاہے. اچھا ہمارے پاس, مجھے افسوس ہے ٹائم بہت کم ہے, مجھے کہا گیا 9:30 تک ختم کر دوں. ٹھیک ہے, تو جتنا ہو سکے ہاں وہ کل رہے, مسئلہ نہیں ہے. غلط ہوگا تو کوئی بات نہیں, ہم سب سیکھ رہے ہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, کلاس روم مینجمنٹ. جی اچھا, کیا مینجمنٹ؟ ہر چیز پہ نظر ہونا چاہیے, ان کے ٹائم ٹیبل پہ نظر ہونی چاہیے ٹیچر کی, وہ بھی کلاس روم میں. تو کلاس میں تو بچے ہی ہوں گے, ٹیچر نہیں ہوگا. ٹیچر تو میں ہی ہوں گا. اگر جیسے میں کلاس میں ایک مینیجر, مطلب کلاس جا رہا ہوں کلاس میں, تو اگر مینجمنٹ میں اگر بچوں کی میں بات کروں کہ اگر میں کلاس میں جا رہا ہوں اور بچوں کو اگر دیکھوں تو اس میں مینجمنٹ بچوں کی, اگر کلاس مینجمنٹ ایک لفظ ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کھولیں نا, اس کو توڑیں, اس میں کچھ دیکھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ مائک شاید پیچھے ہوگا, اگر کسی کو چاہیے تو لے لیں. ہاں جو بھی کہنا چاہتا ہے, ہاں مائک میں بولیں تاکہ آواز بھی آ جائے نا. ٹھیک ہے, لائیں مائک مجھے دے دیں. جی عارف آپ بتائیے, مینجمنٹ سے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سر مینجمنٹ سے مراد ہے کہ جیسے جب ایک ٹیچر ہے وہ کلاس کو کس طریقے سے مینیج کر رہا ہے, پھر وہی بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر پا رہا ہے, کلاس کو کنٹرول کر پا رہا ہے. بچے جب وہ پڑھا رہا ہے تو بچے خاموشی سے سن رہے ہیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے, اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ کلاس میں موجود رہیں,
کیونکہ چھوٹے بچوں کا دھیان بہت جلدی رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے. آپ نے کچھ زیادہ اس کو ایلیبوریٹ کر دیا, تھینک یو سو مچ. اور کوئی؟ ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم چھوٹا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو عام طور پہ جو کلاس روم مینجمنٹ کا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہے کمرہ جماعت میں نظم و نسق قائم کرنا اور اسے برقرار رکھنا. صحیح ہے, یعنی کہ اس کا ڈسپلن قائم رکھنا, قائم کرنا اور پھر اسے برقرار رکھنا. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ میں آتی ہیں. اچھا یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا. ہم کو ہمارے ذہن میں جو کلاس روم مینجمنٹ کا ہے, جیسے کہ انہوں نے مینجمنٹ کا ذکر کیا, عارف صاحب نے مینجمنٹ کا ذکر کیا کہ مینیج کرنا ہے, انہوں نے اس کو تھوڑا مزید وضاحت بھی کی اس کی. یہ بتائیے کلاس روم مینجمنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کلاس میں ڈسپلن قائم کرنا اور اس کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے استاد کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے, بیسک رسپانسبلٹی کیا ہے ایک ٹیچر کی؟ نہیں, بیسک سب تو ساتھ ساتھ چلیں گی. بیسک رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جی یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی بات کی بات ہے. بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ پڑھانا, سیدھی سی بات. یعنی کہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھائے وہ بچے کو سمجھ میں آ جائے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے, یعنی کہ ٹیچ کرنا. ٹھیک ہے, یہ بنیادی ذمہ داری ہے. جی بولیں. پڑھا تو رہا ہے لیکن کنوے ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. ہاں, یہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو میسج ٹیچر اسٹوڈنٹ کو دینا چاہ رہا ہے وہ اس کو کنوے ہو جائے, اس کو سمجھ میں آ جائے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اسی کو ہم بیسیکلی ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے ہماری بات سمجھ جائے. پھر ہم کلاس روم مینجمنٹ کو جو ہے وہ اتنا امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں کہ اس کے لیے الگ سے سیشن رکھ لیا. بنیادی ذمہ داری تو جو ہے وہ ہماری ٹیچ کرنا ہے, تو پھر کلاس روم مینجمنٹ کو اتنا زیادہ امپورٹنس دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے لیے الگ سے سیشن رکھ لیں؟ جی ایسے ہی سوچیں, یہ سوچ کے ہی تو ظاہر چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. اچھا سچی بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں نا, یہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں پہلے سے معلوم ہوں, لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا آن دا ٹاپ آف دا مائنڈ نہیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس کو اپلائی نہیں کر پاتے, اس کو استعمال نہیں کر پاتے, اس کو بروئے کار نہیں لا پاتے. ٹھیک ہے, تو سوچیں گے تو خود بخود چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی. کیا مسئلہ ہے کہ جو ہے کلاس روم مینجمنٹ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ ہم استاد کی بنیادی ذمہ داری کو چھوڑ کے اس کے اوپر سیشن کر رہے ہیں؟ کوئی چیز ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے, چلیں کلاس روم مینجمنٹ میں کیا کیا شامل ہے یہ تو جو, ہاں بولیں آپ. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا, اور میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں کلاس روم مینجمنٹ میں کیا کیا شامل ہے. تو کلاس روم مینجمنٹ میں عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہی جو میں نے پہلی بات کہی تھی اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ تدریسی عمل میں یعنی کہ ٹیچنگ کے پروسیس میں خلل ڈالنے والے جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی عوامل ہیں, اس کے بارے میں پہلے سے محتاط رہنا, اور اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے, نمبر 1 پہلے سے پریکاشن لینا, پہلے سے محتاط رہنا. اور اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ جو کلاس روم کے ڈسپلن کو خراب کر رہی ہے, آپ کے ٹیچنگ پروسیس کو, آپ کے تدریسی عمل میں خلل ڈال رہی ہے, تو پھر اس کا فوری, امیجیٹ, فوری اور افیکٹو مؤثر تدارک کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا بنیادی کام ٹیچ کرنا ہے. اگر کوئی چیز ہم کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو ہم اپنی بنیادی ذمہ داری انجام نہیں دے پائیں گے. تو لہٰذا ہمارے خیال میں ایسا لگتا ہے ہم کو کہ یہ 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 خلل ڈالنے والی کسی بھی چیز سے اٹینٹیو رہنا, ویجیلنٹ رہنا, محتاط رہنا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسی چیز ہو جائے تو پھر اس کو فوری طور پہ اس قابل ہونا کہ ہم اس کو ختم کر سکیں, اس کا تدارک کر سکیں, اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکیں, اس کا اثر ختم کر سکیں. صحیح ہے, افیکٹو طریقے سے, تاکہ ہمارا تدریسی عمل جو ہے وہ اتنا زیادہ متاثر نہ ہو. یہ عام طور پہ کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ خلل ڈالنے والی چیز کے بارے میں محتاط رہنا اور اس کا تدارک کرنا. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. صحیح ہے, اس میں
یہ بھی شامل ہے کہ کمرے جماعت میں طالب علم کس طرح داخل ہوتا ہے, صحیح ہے, وہ کہاں کہاں بیٹھتا ہے, کس طرح بیٹھتا ہے, اس کو کس طریقے سے, کیا اسٹریٹجی ہے ہماری ٹیچنگ کی, یہ بھی کلاس روم مینجمنٹ میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے, کس طرح کلاس ختم کی جاتی ہے, کس طرح وہ کلاس سے باہر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلاس روم مینجمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. اگر ہم یہ ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, اس میں ایک بات پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ تدریس یا تعلیم کس رائٹنگ میں لکھا دینے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار. آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بھائی لیسن پلاننگ ہو گئی, یہ تو ہم جو پلان, تو یہ بھی کلاس روم مینجمنٹ کا حصہ ہے. آپ کو لیسن پلان میں بھی کلاس روم مینجمنٹ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا, ادروائز آپ کا کلاس ڈسپلن نہیں رہے گا. ابھی آگے جا کے اس کو ایکسپلین کریں گے ہم, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کلاس روم مینجمنٹ میں شامل ہے. اگر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ڈسپلن قائم کرنا کلاس روم مینجمنٹ میں شامل ہے, تو وہ ڈسپلن جو ہے نا وہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں بائی پروڈکٹ ہے. اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہوگی تو ڈسپلن خود ہی قائم ہو جائے گا. اگر کہیں ڈسپلن قائم نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے ہم نے بچے کو موقع دیا ہے کہ وہ شور کر رہا ہے. ہم نے موقع کیوں دیا؟ صحیح ہے نا. ایک اسٹوڈنٹ کا فیلئر, گرچہ 100% یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں اسٹوڈنٹ کا فیلئر کس کا فیلئر ہوتا ہے؟ ٹیچر کا فیلئر ہوتا ہے. اس لیے تو ٹیچر کے کان پکڑے جاتے ہیں, ٹیچر کا ٹینٹوا دبایا جاتا ہے کہ بچہ فیل کیوں ہوا. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو آپ کو دیا تھا. تو 100% نہ صحیح, لیکن بہت سارے صورتوں میں, زیادہ تر صورتوں میں ٹیچر ذمہ دار ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. اس کا مطلب اس کے لیسن پلان میں کوئی خرابی رہ گئی بعض اوقات. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کلاس روم مینجمنٹ میں شامل ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کو جواب مل گیا کہ اگر بنیادی ذمہ داری ٹیچنگ ہے تو پھر کلاس روم مینجمنٹ کیوں پڑھایا جا رہا ہے, سوری کیوں اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. اس وجہ سے, کیونکہ سب چیز شامل ہے کلاس روم مینجمنٹ میں. یعنی جب آپ پلان بنائیں, جو بھی آپ اسٹریٹجی بنائیں, اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے, تب کہیں جا کے ہم یہ کہنے کے قابل ہو سکیں گے کہ وی مینیجڈ دا کلاس ویل, ہم نے کلاس روم کو صحیح طریقے سے مینیج کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذہن میں کلیئر ہو جائے تاکہ ذہن میں یہ نہ رہے کہ بس ایک ٹکڑا ہے. نہیں, یہ اوور آل ہماری تمام چیزوں کو کور کرتا ہے ٹاپک, اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں کیوں شامل ہے اس کا جواب انہوں نے دیا تھا. دیکھیں یہ پڑھیں, آپ نے جواب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, یہ دوسرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی. سب چیزیں کیوں شامل ہیں؟ کیونکہ ان سب چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی, زیادتی یا غیر موجودگی تدریسی عمل میں خلل اور عدم دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے. آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو میں پڑھاؤں گا کیسے. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں ہم نے ابھی پچھلی سلائڈ میں ڈسکس کی کہ یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی, مسنگ ہوگی, تو پھر تدریسی عمل میں خلل پڑے گا اور ہم اپنی بنیادی ذمہ داری ادا نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ میں سب چیزوں کو شامل کیا جائے اور سمجھا جائے تاکہ اس کی امپورٹنس کو بھی سمجھے اور اس کا خیال بھی رکھیں. لہٰذا کلاس روم مینجمنٹ میں شامل ہیں وہ تمام اسکلز یا مہارتیں اور طریقے یعنی پروسیجرز جو ایک استاد بروئے کار لاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ایک مؤثر ماحول, افیکٹو انوائرمنٹ تشکیل دیا جا سکے. کس لیے؟ پڑھائی کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. وہ تمام اسکلز, وہ تمام مہارتیں جو آپ کے پاس ہیں, وہ تمام پروسیجرز جو آپ اپلائی کریں گے, جو کلاس روم میں افیکٹو ٹیچنگ کے لیے آپ اپلائی کریں گے, وہ تمام چیزیں کلاس روم مینجمنٹ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, کوشش کرنا کیوں ضروری کلاس روم مینجمنٹ کے لیے؟ جواب اس کا کم و بیش وہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک الگ ڈائمینشن سے سمجھنے کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آپ کا ٹیچنگ کا عمل مؤثر نہیں ہو سکتا. یہ افیکٹو نہیں ہوگا جب تک کلاس روم مینیج نہیں ہوگی, جب تک آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہوگی, بچے کے آنے کا انداز صحیح نہیں ہوگا, بیٹھنے کا انداز صحیح نہیں ہوگا, وہ تمیز سے بات نہیں کرے گا, وہ آپ کی بات سمجھے گا نہیں, وہ شور نہیں مچائے گا, وہ اٹینٹیو رہے گا. یہ سب چیزیں ضروری ہیں اگر واقعی آپ اپنی ٹیچنگ کی رسپانسبلٹی کو ادا کرنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی مشکل سی باتیں, لیکن ہے وہی جو ہم کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ذہن کو کھول کے یہ چیزیں ہمیں اپنے سامنے, اپنے ذہن میں اوپر رکھنی ہے تاکہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں جب ہم اپنے لیسن کو پلان کر رہے ہیں. جب ہم ایک لیسن کو بنا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں سوچنی پڑیں گی. صرف یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یار یہ لیسن ہے, اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں, یہ مجھے بتانے ہیں. دس از ناٹ لیسن پلاننگ نا. اس میں کیا ہے کہ اچھا یہ چیز بتانی ہے, اس کے لیے میں کون سی ایگزامپل دوں گا, اچھا یہ ایگزامپل دوں گا, یہ ایگزامپل بچوں کے لیے ہیوی نہیں ہو جائے گی, بھاری نہیں ہو جائے گی, یہ ایگزامپل دینی چاہیے. نہیں یار یہ بہت سیریس ہے, بچوں کو تھوڑا سا لائٹ رکھنا ہے, بچے آج کل کے اٹینٹیو کہاں ہیں, تو لہٰذا مجھے ایگزامپل میں تھوڑا سا
ہیومر لانا پڑے گا, ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی لطیفہ سنانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو خیال رکھنی پڑیں گی, اس کے بغیر عمل مؤثر نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک ٹیچر کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. جو بھی چیز ہے, ٹیچر ایک ہمیشہ اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے, وہ ٹیچر ہوتا ہی نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو مراجع ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جب طالب علم سمجھتے ہیں, وہ بھی اپنا فتویٰ بعض اوقات تبدیل کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لرننگ پروسیس, ہماری ایجوکیشن ابھی جاری ہے, ہم معصوم تو نہیں ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نمبر 1 اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ٹیچنگ پاسبل نہیں ہے, نمبر 2 اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر وقت چیزیں سیکھتے رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ ہے کیا, ٹھیک ہے. اب آپ کی باری ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باری کے بغیر جو ہے ہمارا کوئی سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, تو لہٰذا آپ کی باری سے شروع کرتے ہیں. اور آپ کو جو ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے پین پیپر, آپ کو 2 چیزیں لکھنی ہے, صحیح ہے. کلاس روم مینجمنٹ کے بڑے بڑے مسائل کون کون سے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو بھی پین پیپر ہے اس میں لکھیے, کم از کم 2 مسائل لکھیے گا. آپ 2 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کم از کم 2 مسائل لکھیے گا کلاس روم مینجمنٹ کو جو آپ کے خیال میں بہت بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ 5 منٹس ہیں. جی, آر وی ریڈی؟ آپ نے لکھ لیا اورنگزیب کے آگے جو بیٹھے ہیں؟ ڈن. اور ٹائم تو نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے, چلیں آپ بتائیے. پہلے لینگویج جو ہمارے ہاں تھوڑا ایلیبریٹ کیجیے گا, لینگویج سے کیا مطلب ہے؟ سر اگر کئی ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو زیادہ تر بچے جو ہے ٹھان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ پشتو. اوکے, ان کی لینگویج آپ کی لینگویج سے مختلف ہے. ہاں ہاں, اس کے لیے تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. اچھا, اوکے. کیونکہ اکثر کو اردو اگر سمجھ میں آتی ہے تو کچھ کو پشتو سمجھ میں آتی ہے. تو وہاں پہ تو پشتو ٹیچر ہونا چاہیے پھر, سیدھی سی بات ہے. مطلب پٹھان تو پٹھان کوئی سمجھ سکتا ہے میرے حساب سے. یعنی کہ لحاظ سے جو اکثر ٹیچروں کی شکایت ہوتی ہے. اچھا, تو واقعی بڑا مسئلہ ہے یہ تو, نہیں سیریسلی بڑا مسئلہ ہے واقعی. گڈ. اور دوسرا یہ کہ الفاظ کا چناؤ اکثر جو ہے ہارڈ ہو جاتی ہے, جیسے بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی تو مسئلہ نہیں ہو رہا نا, میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ اس کو آسان سے آسان جو ہے. ٹھیک ہے, آپ کی خود کی لینگویج کیا ہے؟ پھر آپ کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہاں, اچھا اچھا, نہیں واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر وہ کسی اور لینگویج کا بیک گراؤنڈ ہے تو بڑا مسئلہ ہے پھر تو. یہ پڑھانا ایک بہت مشکل ہے. ہاں, ٹیچر کہتے ہیں کہ پشتو میں کیا بولتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا اور آپس میں یہ لڑ بھی جاتے ہیں. بڑا پرابلم ہے, اس کو مینیج کرنا چاہیے واقعی. اس کو تو مینجمنٹ کو آپ بولیں کہ مینیج کریں, یہ بڑا پرابلم ہے, مزہ نہیں آئے گا پڑھانے میں. ٹھیک ہے, خیر چل, تھینک یو. میرے پاس جو سینٹر ہے وہ ہے جس نگر کا سنڈے مدرسہ. ایک بہت بڑا پرابلم ہے پنچویلٹی بچوں کی. اب ہم لیکچر شروع کر دیتے ہیں, کوئی 5 منٹ بعد آ رہا ہے, کوئی 10 منٹ بعد آ رہا ہے, کچھ آدھے گھنٹے بعد. ٹیچرس ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں یا ان کے لیے انسینٹیو تو نہیں رکھنا پڑتا کہ جو 10 منٹ کے اندر اندر آ جائیں گے تو زیادہ خصوصی انعام ملے گا, کوئی ایسا تو نہیں؟ اوکے, ٹھیک ہے, گڈ, فائن. ٹھیک ہے, آپ بتائیے. اور کچھ تو نہیں, کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے اور کوئی؟ دوسرا پاور شارٹیج کا ہے جو کہ اس ایریا کا ہی ہوتا ہے. ہاں صحیح, صحیح, ٹھیک ہے. پہلا ایشو تو یہی ہے بچوں کا جیسا, اور دوسرا ہے بچوں کی دلچسپی نہیں. یہ تو بہت جنرل ہے, کوئی اسپیسیفک مسئلہ بتائیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ دلچسپی نہیں ہوتی, اس میں قصور کس کا ہوگا؟ خیر نہیں, ٹھیک ہے, ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, واقعی بڑا مسئلہ ہے. اس کے پھر میں آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی, آپ کو دوبارہ بتاؤں گا اگر ٹائم ملا تو. اب مائک لے لیں نا, مائک کہاں چلا گیا؟ یہ ورنہ اس میں آواز نہیں آئے گی, سوری. میرے سامنے ایک تو مسئلہ ایک منٹ, یہ انکمپلیٹ نہ رہ جائے. جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا نا, مختصراً بتا دیں دوبارہ دونوں مسائل, تاکہ اس میں آواز آ جائے آپ کی. نمبر 1 مسئلہ کیا بتایا تھا سب سے نمبر 1 لینگویج کا, یعنی کہ بچوں کی لینگویج جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہے, صحیح ہے, وہ الگ زبان بولتے ہیں اور ٹیچر کو وہ زبان نہیں آتی. جی جی. اور دوسری چیز, اگر بہت سے ٹیچر جو ہے بڑی ہارڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں, الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو کہ اکثر بچوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتی. وہ الفاظوں کو چناؤ جو میں نے 2 ایشوز بتائے تھے. پہلا بچوں کی پنچویلٹی,
جس سے لیکچر عموماً ڈسٹرب ہی رہتا ہے، اور دوسرا پاور شارٹیج. پاور شارٹیج، صحیح ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، صحیح. 2 ایشوز تھے، پہلا تھا بچوں کا دیر سے آنا، اور دوسرا تھا بچوں کی دلچسپی نہیں. انٹرسٹ نہیں لیتے، صحیح. اٹینشن کیسے قائم کی جائے بچوں کی اپنے، یعنی کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے تاکہ وہ اٹینشن، تھوڑا واضح کریں. بچے ان اٹینٹیو ہوتے ہیں، یعنی وہ دلچسپی نہیں لے رہے، یہی مطلب ہے. ہاں جی، یعنی ہم پڑھا رہے ہیں تو بچہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے بس. ہم میں آرٹ کیا ہونا چاہیے ایسا، کیسی کوئی کمی ہے صحیح ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹینشن ہم پہ نہیں رہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کس ایج گروپ میں؟ سب گروپ میں. اچھا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہم پڑھا بھی رہے ہیں، مثالیں بھی دے رہے ہیں، اس سے بھی سنا رہے ہیں، لطیفے بھی سنا رہے ہیں، یعنی لطیفے متوجہ سے سن لیتے ہوں گے، باقی چیزیں نہیں سنتے. اس میں بھی یہی ہے. اچھا، لطیفے بھی نہیں سنتے. یہی چغلیاں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے، دوسرے کو نیچا دکھا. اب ان کو کنٹرول کریں، صحیح ہے. یا پڑھائیں یا بدتمیزیوں کو کنٹرول کریں. کلاس میں ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کوئی معاون بھی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاس جو ہے وہ مختلف جماعت کے بچے، اس میں بولیے گا تاکہ آواز سے. 5 پنجم کے، ششم کے ہیں، ہفتم کے ہیں، ایک ہی کلاس میں؟ ایک ہی کلاس میں 2-3 بچے مختلف جماعت کے ہوں. تو یہ آپ کے مدرسے کا سسٹم ہے کہ 2-3 کلاسیں ایک ہی کلاس میں جمع ہو جاتی ہیں؟ امکان ہے نا، ایک بات کر رہا ہوں میں، اچھا، تاکہ میں سیکھ لوں اس بات کو کہ اگر میرے پاس ایسے بچے ہوں جو کوئی جو ہے مختلف کیٹیگریز کے ہیں بچے، تو ان سب کو یکجا کیسے. بہت اچھا سوال ہے. ویسے تو انشاءاللہ آپ کا جواب اس میں آ جائے گا، ہم جو بات کریں گے، لیکن اگر نہ آ سکے آپ کے خیال میں تو آخر میں یہ سوال پوچھیے گا. صحیح، ٹھیک. اور تھوڑا بچہ ہے، نہ اس سے الف بے آتی ہے، نہ وہ تصاویر سے پڑھاتے ہیں، اب اس کو پڑھانے کیا آرٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا، ابھی جو ہے سوال نہیں کیجیے گا، صرف اپنے مسائل بتائیے گا. صحیح ہے، انہوں نے تو 3 سوال جڑ دیے ہیں. چلیں. ہاں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بچوں کا ذہن جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک کلاس میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایک بڑا بچہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس حساب سے ہم سملر کوشچن ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے بچوں کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا. ہم اٹینشن نہیں ہوتا کیونکہ ایک بڑا ہال ہوتا ہے، یعنی ہال جو ہوتا ہے وہاں ایک کلاس ہوتی ہے، وہاں ایک کلاس ہوتی ہے، تو وہ ایک کلاس شور مچاتی ہے. ہمارے کلاس والے بچے دوسروں کو دیکھنے کی وجہ سے وہ وہاں پر وہ نہیں، دھیان نہیں ہوتا ان بچوں کا. اس کے لیے تو کوئی روحانی طاقت چاہیے. اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، بیچ میں کوئی پردہ آ جائے جو نظر بھی نہ آئے اور آواز بھی رک جائے. صحیح، اس کا یہ تو اچھا، ایک مسئلہ یہ سارے مسائل ان لوگ کے ساتھ ایک بیٹھک کریں مینجمنٹ کے ساتھ، اور اس طرح کے سارے مسائل، پاور کی مسائل، یہ بیچ میں پارٹیشن نہیں ہے اس کے مسائل، یہ ان سے ڈسکس کریں. سر مینجمنٹ تو لمیٹڈ ریسورسز میں بالکل صحیح، بیسٹ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، بس جگہ بھی کی اویلیبلٹی بھی ایک مسئلہ ہے. خیر، ایک مسئلہ تو جو میں آلریڈی کہہ دیا کہ جگہ کی اویلیبلٹی بھی ایک مسئلہ ہے اٹسیلف، کیونکہ جیسے انہوں نے بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ہال ہے، اس میں 5 کلاسز ہو رہی ہیں، تو بچوں کی اٹینشن ٹیچر سے زیادہ ساتھیوں کی طرف ہوتی ہے جو دوسری کلاس کے اندر ہوتے ہیں. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہمارا زمانہ تھا، جب ہم آپ سے بھی چھوٹے تھے، تو اس وقت جو ہے ہم نجفی ہال ہمارے پاس مدرسہ تھا، اور کوئی مدرسہ نہ الحجت تھا، نہ یہ تھا وہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ بھی کچھ بھی، گرین آئلینڈ بھی نہیں تھا ظاہر. ٹھیک ہے، تو ایک ہال تھا نجفی ہال، پرانا نجفی ہال. اس میں میرے حساب سے آپ نے اس کی سائز دیکھی ہے، بہت بڑا ہال نہیں ہے وہ. اس میں انہوں نے پھر پردے لگا دیے تھے، یعنی نارمل پردے لگائے تھے. اسی طرح ہم پڑھتے تھے اور اسی طرح ہم پڑھاتے تھے. لیکن ڈفرینس یہ آ گیا ہے کہ وہ زمانہ تھا اور یہ آج کل کا زمانہ ہے. پرابلم یہ ہے سارا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مسئلہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، ہم بچوں کو جو کتاب ہوتی ہے اس کی طرف تو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بچوں کی، جیسے آغا اشرف نے بھی کہا کہ ایک تو لینگویج بیریئر، دوسری چیز انفرادی تربیت پہ توجہ نہیں ہوتی. ٹیچر آیا، اس نے کتاب سے پڑھایا اور بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو انفرادی تربیت کے اوپر بھی کچھ سیشنز ہونے چاہیے یا کچھ ایسی کلاسز ہونی چاہیے. اگر ابھی مینجمنٹ کے مسائل پہ فوکس رہے، ابھی مشورے بعد میں ہم لیں گے آپ کا. بس یہ مسئلہ ہے کہ انفرادی تربیت پہ کوئی، اچھا، انفرادی تربیت ایک مسئلہ ہے. فوکس ٹھیک ہے، نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہے. سر میرا بس یہی ایک مسئلہ ہے کہ اگر بلند آواز سے بولیے. اسکول مینجمنٹ ہم سے تعاون کرے گا تو کلاس مینجمنٹ بھی اچھی رہے گی. میرا اوکے، ٹھیک ہے. چلو پیچھے سے شروع کرتے ہیں. یہ لیجیے مس، کوئی ایک مسئلہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو مطلب کہ الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ صحیح سے ہو. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ سمجھانا. یہ مسئلہ ہے کہ آپ مشورہ دے رہی ہیں؟ نہیں, یہ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ الفاظ یعنی آپ کو بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھانے میں پرابلم ہوتی ہے, یہ مسئلہ ہے؟ جی, مطلب کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھانا, اپنی طرف اٹریکٹ کرنا تھوڑا مطلب کہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بچوں کا جو لیول بہت ہم سے کم ہوتا ہے اس تک آنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جیسے ایک ہوم ورک ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, ان کو ڈیفینیشن بھی دے دی اور خلاصہ بھی جیسے بیان کر دیا, پھر بھی وہ ادھر ادھر یعنی کہ ٹائم پورا نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے جیسے بالکل چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے جیسے کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا یعنی کلاس میں جو ہے نا ابھی فوکس کریں پرابلمس پہ. صحیح, بس اور تو کوئی. ٹھیک ہے. لائٹ کا مسئلہ, کیونکہ گرمی ہوتی ہے, لائٹ نہیں ہوتی تو بچے فوکس نہیں کر پاتے. یہ مسئلہ آپ لوگوں نے مینجمنٹ سے ڈسکس کیا ہے نا, لائٹ کا مسئلہ کہ نہیں کیا؟ آپ کی بات ہوئی ہے نا؟ ٹھیک ہے, چلو آپ کا تو یقیناً ہوا ہوگا, یقین صحیح. ٹھیک ہے, الحمدللہ میری کلاس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ اسپرٹ مطلب میرے بچے جو میں پڑھاتی تو یہ سیشن خواہ میں ضائع جا رہا ہے, ٹائم ضائع ہوگا, نیاز ملے گی میکسیمم اور کیا ہوگا, اور ٹائم پہ آئیں گے تو انعام. ہم یہاں سے سیکھ کے گئے تبھی ہم یہاں تک پہنچے, اور سیکھیں گے تو اور ایک ہم ٹیچر کو ہمیشہ سیکھنے کے. اچھا مزے کی بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مطلب فار ایگزامپل کوئی بہت بڑا, جسے آئی ووڈ سجیسٹ کہ مس طاہرہ ساجد کی میں مثال دوں کہ ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس ہے ان کا, پھر بھی جو ہے یہ آ رہی ہیں, کچھ چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ, اور پھر خود ان کی موجودگی ہم سب کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہوتی ہے. تو کبھی بھی آپ انڈرمائن نہیں کریں کسی سیشن میں شرکت کرنے کو. جہاں پہ بھی علم بانٹا جا رہا ہے, علم شیئر کیا جا رہا ہے, وہ جگہ بہرحال برکت والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جتنا بھی سیکھا ہوا ہے, میں نے بعض ٹیچرز کا یہ رویہ دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میرا دل جلا ہے کہ یہ کیسے ٹیچرز ہیں. اگر کبھی کہیں مدرسے یا اسکول کی انتظامیہ انتظام کرتی ہے اچھے اچھے ٹیچرز کا کہ سیکھیں ٹیچرز, تو کہتے ہیں یار یہ خواہ ہمیں تو سب کچھ زیادہ ٹائم ضائع ہوگا. بٹ نان سینس, ایک ٹیچر کبھی یہ بولے گا کہ میرا ٹائم ضائع ہوگا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو کم از کم کچھ چیزیں ریوائز ہو جائیں گی. تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میرا ٹائم ضائع ہوگا. آئی ایم ویری ہیپی وتھ یور رسپانس, تھینک یو سو مچ. جی, یہی سارے پرابلمس جو پہلے ہو گئے, جس کا پرسکون ماحول کا نہ ہونا, جو گرمی ہو, یہ سب چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایسا جتنا پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ کہ بس جس علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں اس ٹائپ کی سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, تو اس حساب سے پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ سب مل کے جو ہے وہ ایک خط لکھیں مینجمنٹ کو. آج کل تو ای میل یا واٹس ایپ چلتا ہے ویسے, لیکن خط کی اپنی ویلیو ہے. براہ راست بات ہو چکی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اے سی وغیرہ کا انتظام بھی کریں, اور اے سی تو دور کی بات ہے, جنریٹر ہی چل جائے وقت پہ صحیح طرح. سولر نہیں, سولر آج کل سولر کا زمانہ ہے. چل ٹھیک ہے, یہ بڑا آپریشنل مسئلہ ہے. ابھی مینجمنٹ کے مسائل کو ایک طرف رکھیں, ابھی تک ہم فوکس نہیں ہے کلاس مینجمنٹ پہ. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, میں نے صرف یہ بتا دیا کلاس مینجمنٹ صرف یہ نہیں ہے, تو سب دوسری طرف چلے گئے. جی, مجھے تو ہے نا زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ پشتو میں بولتے لیکن نا ان کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے پھر یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کو آپ کو اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے جو اس زبان سے واقف ہو. مس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. چلو, اچھا ہے مسئلہ, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں مسئلہ. اوہ آئی سی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کلاس مینجمنٹ کب ہے نا ایشو بنتی ہے, جب ٹیچر کا کمانڈ نہیں ہوتا ہے اور ٹیچر پریپیئر نہیں ہوتا ہے. اگر وہ پریپیئر ہوگا, کمانڈ ہوگا, کوئی کلاس میں آواز نہیں کر سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیچر پریپیئر ہو کے جاتی ہے, لیکن شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے باقی بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ مس طاہرہ ساجد کی کلاس میں جا کے بیٹھیں, دیکھیں کہ وہ کیسے کیسے پھنے خان بچوں کو جو ہے وہ کیسے مینیج کرتی ہیں. صحیح, ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے, یہ پوری خوجہ قوم کے اماں ابا دادا پر دادا سب کو جانتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ ایڈوانٹیج بھی ان کے پاس ہے. ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ایک ایسا بچہ جو بہت زیادہ اس کو مسئلے ہوں اور اس کو توجہ کی بہت زیادہ درکار ہو, کہ وہ چاہے کہ بس ٹیچر صرف اسی کی بات کرے اور اسی کو ہی دیکھے, تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ یعنی کہ بچے کو زیادہ توجہ درکار ہو. جی, اٹینشن سیکر جو. پریزنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
یعنی کہ اٹینشن سیکرز پاس بچے ہوں, اس کو زیادہ اٹینشن چاہیے اور وہ جو ہے وہ اس وجہ سے مستی کر رہا ہے فار ایگزامپل. چل صحیح ٹھیک ہے. اچھا ہم نے جو سیکھا ہے اب تک مختلف, پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں جو مسائل میں ہم شامل کر سکتے ہیں. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, صحیح ہے. اس میں پہلی چیز ہے ڈسرپشن, یعنی کہ خلل. کلاس روم مینجمنٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے ڈسرپشن, یعنی چیزوں میں خلل پڑنا. کیا کیا چیزوں میں خلل پڑ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بچہ شور مچا رہا ہے یا کلاس میں بحیثیت مجموعی شور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ, اور کیا ڈسٹربنس ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی ٹرن نہیں ہے, اس کی باری نہیں ہے, پھر بھی وہ بول رہا ہے. بعض بچوں کو بولنے کا شوق ہوتا, شور نہیں مچا رہا بیچارہ, ہی از ان فیکٹ ولنگ ٹو رسپونڈ, وہ چاہ رہا ہے کہ جواب دے, لیکن وہ اپنی باری کے علاوہ بول رہا ہے. آپ نے اس کو بولا نہیں بولنے کا, آپ نے اس کو بولا تم خاموش بیٹھو ابھی دوسروں کی باری ہے, پھر بھی وہ بول رہا ہے. دس از آلسو خلل, دس از آلسو ڈسرپشن, ٹھیک ہے. اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو ٹاپک نہیں ہے اس کے علاوہ بات کر رہا ہے. تو اب اس کی زندہ مثال تو آپ نے یہاں دیکھ بھی لی بارہ. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر کو تو براہ راست ڈسٹرب نہیں کر رہا, لیکن وہ برابر والے کو ڈسٹرب کر رہا ہے, اس کو کونیاں مار رہا ہے, اس کو اپنی گھڑی دکھا رہا ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. یہ بھی ڈسٹرپشن ہے اور یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح کا خلل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں خلل میں موٹی موٹی باتیں یہی ہیں. شور ہو رہا ہے, ٹیچر کے ٹاپک کچھ اور ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, بغیر ٹرن کے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, برابر والے کو ڈسٹرب کر رہا ہے, شور مچا رہی ہے بحیثیت مجموعی کلاس. یہ ساری چیزیں ڈسٹرپشن میں آتی ہیں. دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے اس میں کلاس روم مینجمنٹ کے مسائل میں؟ وہ ہو سکتی ہے ان اٹینشن, یعنی کہ عدم توجہی آپ کہہ سکتے ہیں. توجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. توجہ سے کیا مطلب ہے؟ مثال پر وہ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ڈے ڈریمنگ. وہ بیٹھا ہوا, آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ خواب دیکھ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے. بعض اوقات اس سے رکنا اچھا ہے, بعض اوقات اچھا نہیں ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ میں پڑھا رہا تھا بیت الخلاء کے آداب کہ جو ہے اس کو روکنا مکروہ ہے. پھر میں نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی. تو کہتا سر آپ نے ابھی تو پڑھایا تھا روکنا مکروہ ہے. میں نے کہا کہ میں روکوں گا تو تمہارے لیے مکروہ نہیں ہوگا, صحیح ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال مسئلے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا مذاق, تھوڑا سا ہنسی کر کے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں جانا ہے, وہ تنگ کر رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی وہ خواب دیکھ رہا ہے کسی اور خیال میں ہے, اور دوسرا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اٹینشن نہیں ہے؟ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا کلاس میں. مثال کے طور پہ کلاس میں 15 بچے ہیں, 10 ہاتھ اٹھا رہے ہیں مسلسل, حالانکہ آپ نے بہت ہی آسان سا سوال پوچھا اور 5 ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے, یا 2 ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. پارٹیسپیشن آپ نے پوچھا پھر بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا مثال کے طور پہ. اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو اس کو آتا ہی نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پارٹیسپیٹ کرنا نہیں ہے, اس کو اٹینشن دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں وہ پھر ایک الگ ایشو ہے کہ اس کو سوال کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے ان اٹینشن. تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے عدم تعظیم, رسپیکٹ نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں کر رہا وہ. اس میں بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا؟ وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کر رہا مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. ٹیچر کو سامنے سے بڑھ کے جواب دے دیا. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا, اس کو لک ڈاؤن کر رہا ہے, اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے جو عزت یا رسپیکٹ کے خلاف ہیں, عدم تعظیم میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اس سے کچھ پوچھا, کہہ رہے ہیں سر اس کو بھی تو نہیں آتا, تو رسپیکٹ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اور تیسری کیا چیز ہے؟ آپ نے کلاس کے لیے کچھ رولز بنائے ہیں, ٹھیک ہے, کلاس کے لیے کچھ رول بنائے ہیں, اس کی بھی رسپیکٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. آپ نے رول بنایا ہے کہ فار ایگزامپل لڑکے جو آخر آپ کے اندر مکس کلاسز نہیں ہوتی ہیں, لیکن فار ایگزامپل رول بنایا ہے کہ بھائی آپ ہائٹ وائز بیٹھیں گے, لیکن وہ اس رول کی تعظیم نہیں کر رہا اور وہ جو آگے کے بیٹھ گیا, حالانکہ اس کا قد زیادہ ہے اور اس کو آئی سائٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ تیسری چیز ہے عدم دلچسپی یا کوشش نہ کرنا, ڈس انگیجمنٹ کہتے ہیں اس کو. اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ کوشش نہیں کر رہا, وہ سمجھنے کی, سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. آپ نے کوئی ٹاسک دیا ہے, وہ اس کو کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا,
بہت ہی ہر کلاس میں ایک نہ ایک بچہ بہرحال ایسا ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس کا کام ہی کمپلیٹ نہیں ہے. جب آپ اس کو ہوم ورک دیتے کبھی کمپلیٹ کر کے نہیں لاتا. کلاس میں آپ نے کوئی کام دیا کہ بھئی یہ کر لو, کمپلیٹ نہیں کیا, یعنی کہ وہ کام بھی کمپلیٹ نہیں کرتا اور کوشش بھی نہیں کرتا اس کی. اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سیکھنے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا, ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے سیکھنے سے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 بنیادی, اس میں سارے مسائل آ جاتے ہیں جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. اس کے علاوہ اب آپ کہیں گے سر میری تنخواہ کم ہے میں کیا کروں, تو اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس سے متعلق ہیں, یعنی کہ ڈسرپشن, ان اٹینشن, رسپیکٹ نہیں کرتا اور ڈس انگیجمنٹ, عدم توجہ, عدم تعظیم, خلل اور عدم دلچسپی. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم کو مینیج کرنا ہوتا ہے. جب یہ 4 چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا کلاس روم جو ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس میں اب کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ جو 4 چیزیں, جو 4 بنیادی مسائل ہیں, اگر ان ٹپس اور ٹرکس کو اپلائی کیا جائے تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم ان چیزوں پہ قابو پا سکیں. انفیکٹ یہ ساری ٹپس جو ہیں وہ ان 4 چیزوں کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کریں گے, تو یہ مسئلے ہی سولو ہو جائیں گے, تو آپ سکون کے ساتھ کلاس میں پڑھا سکیں گے. لیکن سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی شاید زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ہماری پچھلے سیشنز میں جو ہے وہ بات ہو چکی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بائی پیشن ہوتا ہے, یعنی کہ اگر اس کو پیشن نہیں ہے نا تو پھر وہ ٹیچ نہیں کر سکتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثال بھی دی تھی کہ میں نے کتنا عرصے بعد جو ہے وہ ٹیچ کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں ٹیچ کرنا شروع کیا تھا؟ کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. میں اس کے بغیر آج ابھی بھی جو ہے میری آواز کے تھوڑے سے پرابلمس ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آج کل جو ہے وہ کتنی بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں جس طرح پڑھانا چاہتا ہوں پڑھا نہیں پا رہا ہوں. یا اگر رتنانی نے کہا تھا یہاں پہ حاضر ہونے کو تو میں حاضر ہوا, ادروائز مجھے بہرحال بعض اوقات بولنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے جو باقاعدہ ٹیچنگ تھی وہ فار دا مومنٹ چھوڑنی پڑی, مجھے کچھ وائس ریسٹ کرنا پڑا, تو مجھے بہت زیادہ اس قسم کے مسائل ہوئے. تو پیشن ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیز فیل ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں پڑھا پائیں کبھی تو آپ کو فیل ہونا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کا پیشن ہے, اس لیے آپ نے مجھ سے شیئر کیا کہ سر لینگویج کا مسئلہ ہے, یا مثال کے طور پہ لائٹ چلی جاتی ہے, یا مثال کے طور پہ 4 کلاسیں ایک ساتھ ہو رہی ہے, میں اس کو پڑھا رہا ہوں کہ اس کو پڑھا رہا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا مجھے. ایسا تو نہیں میں اس کلاس کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ میری آواز تو وہاں تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کا جب دل جلتا ہے نا تو آپ کو یہ سب محسوس ہونا چاہیے, اور جب یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکے. اگین مینجمنٹ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ شاید ہم ڈسکس نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا جگہ کی تنگی کا مسئلہ ہے, یا لائٹ جانے کا مسئلہ ہے, لینگویج کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو روٹین کی جو کلاسز ہوتی ہیں جس میں اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے. اچھا جی, اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے اسٹیبلش اے روٹین. ابھی روٹین کیا ہوتا ہے کہ ایک معمول بنائیے. بچے جب کسی معمول کے عادی ہو جاتے ہیں نا, اب میں ساری چیزیں بہت تفصیل سے نہیں ڈسکس کر پاؤں گا, بچے جب معمول کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود بخود ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے, یعنی کہ بچے ہیبیچول ہو جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں. میری عادت ہے کہ جب بھی میں کلاس میں آتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, پہلے دعا پڑھواتا ہوں. صرف یہاں پہ نہیں پڑھی, میں نے کہیں مدرسے میں بھی جاتا ہوں اگر تو میں پہلے 2-3 دعائیں ہم شروع میں پڑھتے ہیں, بچے خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی آگے دعا پڑھائیں گے اس دوران ان کو سیٹل ہو جانا ہے. انفیکٹ دعا سیٹل ہو کے پڑھنی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ دعا جب آپ پڑھیں تو آپ کو سیریسلی ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھنی چاہیے. مثال کے طور پہ خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں, عادت ہو گئی ان کی. اب ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ برداشت نہیں کریں گے. اگر آگے پیچھے ہونا ہے میں نے کہا ہو جائیں, اپنی جگہ بیٹھ جائیں اور دعا شروع کریں. تو یہ ایک اسٹیبلش کر دیں روٹین, تو اس سے جو ہے وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی کلیئر رولز بنا دیں کہ یہ کلاس کے رولز ہیں, اور اگر پاسبل ہے آپ کے لیے تو لکھ کے وہ رولز دے دیں. لکھے ہوئے کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوگا یہ رولز ہیں. رولز بنانے کا طریقہ کیا ہوگا, خود بنائیں گے رولز, خود ہی بنائیں گے, لیکن بچوں کو ایسا لگے گا کہ وہ رولز بنا رہے ہیں. شیئر کریں, ہاں بھائی کیا ہونا چاہیے, ٹائم پہ آنا چاہیے, لیٹ آنا چاہیے, کتنے بجے تک آ جانا چاہیے. میں تو اتنے بجے آ جاتا ہوں,
टीचर को पहले आना चाहिए, स्टूडेंट को पहले आना चाहिए, शेयर करें. बच्चा बोलेगा सर टाइम पे आना चाहिए, चलो रूल बन गया टाइम पे आएंगे. रूल किसने बनाया? बज़ाहिर किसने बनाया? बच्चे ने बनाया. असल में किसने बनाया? आपने बनाया. तो रूल्स जब बनाए बच्चों को इन्वॉल्व करें. बच्चा जो अपना बनाया हुआ रूल है ना उसको फॉलो करेगा. ठीक है, तो ये रूल्स जो है बहुत क्लियर होने चाहिए और बच्चों से बनवाने चाहिए. थोड़ा टाइम लगेगा आपको 1-2 क्लासों का शुरू में, लेकिन आपकी क्लास सेटल हो जाएगी. सही है. कोई वार्म अप रूटीन रख लें, जैसा मैंने आपको बताया क्लास में आने के बाद, उससे बच्चे जो है आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे. वार्म अप रूटीन में दुआ भी हो सकती है, कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है. हमारी एक टीचर हैं, वो उनको बल्कि एक से ज़्यादा टीचर्स हैं, वो ये करते हैं कि क्लास में आने के बाद वो ज़ाहिर है जब शुरू में टीचर क्लास में आता है तो क्लास साइलेंट नहीं होती है, तो वो करते हैं 10, 9, 8, 7, बच्चों को पता क्या होना है, इस 10 सेकंड में उनको अटेंटिव हो जाना है. तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है. आप इनमें से कुछ भी चाहें तो ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह जो है आपको मज़ा आएगा. ठीक है, तो एक इस्टेब्लिश करते हैं रूटीन तो आपको आसानी रहेगी. रूटीन इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, आप जो भी करना चाहें. मसलन मिसाल के तौर पर आपने रूटीन बनाई हुई है कि भाई शुरू में एक बच्चा आके जो है यहाँ पे एक हदीस सुनाएगा, मिसाल के तौर पे मदरसे में जो भी रूटीन, एक बच्चा आके कुरान की किसी छोटे सूरे की तिलावत करेगा, या आखिर में बच्चा यहाँ पे आके खड़ा होगा, बारी बारी सारे बच्चे खड़े होंगे और हर क्लास में एक बच्चा मसलन आखिर में दुआ इमाम ज़माना पढ़ेगा. एक तो सब साथ पढ़ते हैं, एक बच्चा यहाँ आगे पढ़ेगा बारी बारी सारे. कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इस्टेब्लिश भी होगी रूटीन और बच्चों को भी मज़ा आएगा. सही है, तो इस्टेब्लिश करते हैं. जब ये रूटीन बनाते हैं, मामूल बनाते हैं, तो खुद ब खुद क्लास में मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है. दूसरी चीज़ है कि आप उसमें रिवॉर्ड या पॉइंट सिस्टम रखें. ठीक है, इसमें हमेशा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सिर्फ इनकरेजमेंट जो होती है ना वो भी बहुत काउंट करती है. एक सिस्टम है, बास टीचर्स उसको अप्लाई करते हैं, वो ये है कि सबसे बदमाश बच्चा होता है ना उसी को मॉनिटर बना देते हैं. सही है, बिल्ली को चीचड़ों की हिफाजत पे लगा देते हैं. ठीक है, अब वो खा नहीं सकती चीचड़ा, वो हिफाजत करनी है उसको. ठीक है, तो ये खुद एक रिवॉर्ड है. हमेशा कामयाब नहीं होता है ऐसा, लेकिन मोस्ट केसेस में कामयाब हो जाता है. ये आजमूदा नुस्खा है. ठीक है, हमने इसको खुद आजमाया है और कम से कम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% असर इससे ज़रूर पड़ जाता है. तो ये भी कभी अप्लाई करके देखिएगा. पॉइंट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि हमेशा पैसा नहीं होता, कभी कभी छोटा सा सर्टिफिकेट बना के दे दें. एक पेज पे आप 6 सर्टिफिकेट बना लें, बोले अगर तुम सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जो मिसाल के तौर पे क्लास में याद करके आएगा, या जो क्लास में सबसे अच्छा डिसिप्लिन बैठेगा, या जो जवाब देगा, जो पार्टिसिपेट करेगा. फिर आप अपना एनालाइज कर लें. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये रिवॉर्ड सिस्टम से बच्चे खुद ब खुद अटेंटिव हो जाते हैं. बहुत मज़ेदार तरीका है. ये मिस ताहिरा साजिद बैठी हुई हैं, इनसे हमने सीखा है. ये क्लास में बहुत गिफ्ट देती है माशाल्लाह. जो मुबारक दिन होते हैं उसमें बहुत गिफ्ट देती हैं. नहीं, जो सीखा है वो बताना चाहिए मुझे. तो ये इससे आप देखें कि बच्चों के जहन में, दिल में कितनी इज्जत बढ़ जाती है आपकी. और जब इज्जत बढ़ती है ना, तो क्लासरूम मैनेजमेंट का टिप है जो आखिर में मुझे बोलना था, अभी से बोल रहा हूँ मैं. हमें ये क्लासरूम की ट्रेनिंग में सिखाया गया था हमारे स्कूल में. एक साइकोलॉजिस्ट ने सिखाया था. उसने जो बुनियादी नुक्ता दिया था ना, इन अ नटशेल उसने कहा था कि एक ही पॉइंट है असल में, सब चीज़ें आके एक ही दफ़ा एक ही जगह जमा हो जाती हैं. बच्चों को अपना बना ले. बच्चों को अपना बना लिया ना, तो कहाँ का क्लासरूम मैनेजमेंट. यार खुद ही बच्चा है कि सर आपने आज पढ़ाया नहीं, आज तो जो है वो ये पढ़ना था, आपने क्यों कम पढ़ाया है. सर मुझे आज बहुत मज़ा आया आपकी क्लास में. सर यू आर द बेस्ट टीचर, मिसाल के तौर पर. खुद आएगा बच्चा ना. बच्चों को अपना बनाएं, थोड़ा सा उनके साथ रिलेशनशिप्स रखें. उनके बेचारों के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स आप लोग जाते हैं जिन इलाकों में, बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनली भी एक आध बच्चे से पूछे कि बेटा सब सही है, आज तुम क्यों थके थके लग रहे हो, मिसाल के तौर पर. तो ये बहुत काउंट करता है, याद रखिएगा. इसमें वाक़यात भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि कर नहीं सकते. तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है काउंट डाउन. ये हमने डिस्कस कर लिया कि बाज़ चीज़ों में आप जब एक मखसूस जुमला क्लास में मुकर्रर कर देते हैं ना, तो बच्चे खुद ब खुद उसके आदी हो जाते हैं. सही है, मिसाल के तौर पे आप बच्चों से कहते हैं कि जब भी मैं यूं करूंगा तो सब खामोश हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, या कोई भी आप मखसूस जुमला ले सकते हैं. मिसाल के तौर पे अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, मिसाल के तौर पे.
جب بھی میں یہ کہوں گا تو سب خاموش ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ طے کر لیں, یا بچوں کو بولیں تم بتاؤ میں کون سا جملہ بولوں تو تم سب خاموش ہو جاؤ گے. بچوں سے بنوا لیں, اس سے کیا ہوگا کہ آسانی ہو جائے گی. شاید آپ لوگ نہ کر پائیں, یہ بھی مطلب آپریشنل آپ کو پرابلم ہو, ایک نارملی وہ بورڈ بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ بار بار بولنے میں پرابلم, بورڈ بنا لیتے ہیں کہ جب بھی میں یہ بورڈ اوپن کروں گا سب خاموش ہو جائیں گے. آپ کو بولنا بھی نہیں پڑے گا لٹرلی, اتنا افیکٹو ہے یہ. ٹھیک ہے, بورڈ پہ کیا لکھا ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, جو بھی آپ کو لکھنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو مدرسے کا ماحول ہے اس لیے میں یہی مثالیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت افیکٹو ہوتا ہے یہ. اچھا, اس کے بعد تو ہے انڈیویجول ٹاسک کے لیے اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ نے دیکھا میں آپ کو جب بھی کوئی ٹاسک دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں اس کے لیے آپ کے لیے 5 منٹ ہے. پچھلے سیشنز میں بھی ہم نے جب بھی کوئی ٹاسک دیا اس میں آپ کو ٹائم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ٹائم دیں. اور اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہے تو الارم لگا دیں, اس پہ اپنا موبائل رکھ کے الارم لگا دیں, خود بخود ٹوٹو شروع ہو جائے گا. بچوں کے لیے بڑا افیکٹو ہوتا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ ایکٹیویٹی کروائی تھی, اس میں ہم نے یہاں پہ کلاک چلا دیا تھا آپ کی اسکرین پہ, صحیح نا, خود یار 5 منٹ باقی ہیں, یار 10 منٹ باقی ہیں, سوری یار 2 منٹ باقی ہیں, خود ٹاسک خود بہت کمپلیٹ ہوگا. اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے, بچہ ٹینشن میں بھی آ سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ نیگیٹو نہیں ہے. اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے انلمیٹڈ ٹائم نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ کرتے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ ٹائم ختم نہ ہو جائے, ٹائم کے اندر میں کرنا ہے مجھے. ایسا نہیں ہے کہ ٹائم ختم ہو جائے پھر بھی میں کرتا رہوں, لیکن ٹائم کے درمیان میں کرتا رہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بچوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی آسانی بھی ہو جاتی ہے ٹائم کی مینجمنٹ میں. اس کے بعد جو ہے, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, اسٹرکچر یور لیسن ویل. اب اردو تو پتہ نہیں آپ سے پڑھا جائے گا نہ مجھ سے پڑھا جائے گا. اپنے لیسن پلان کو اس طریقے سے بنائیے کہ بچوں کی دلچسپی برقرار رہے. اس میں آپ ایگزامپلس ڈالتے ہیں, آپ اس میں کہانیاں ڈالتے ہیں. ہم نے پچھلے 2 سیشنز میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں بچوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو اگر کچھ ایسی ایکٹیویٹی, اچھا آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز مل جائیں گی یوٹیوب وغیرہ پہ, آپ جا کے دیکھیں ٹیچنگ کے اتنے ماشاءاللہ سے ٹپس اور ٹرکس آپ کو ملیں گے. میں تو اس میں سے ایک بہت چھانٹ کے لایا ہوں, بہت ملیں گے آپ کو. تو اگر آپ کی واقعی دلچسپی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے بڑے ماہرین کی طرف سے آپ کو بہت اچھے ٹپس مل جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارے آپ کے لیے قابل عمل نہ ہو. مثلاً ایک تھا کہ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ سانگ کے الفاظ میں کے انداز میں پڑھائیے. اب ہم تو ایسا نہیں کر سکتے, ہاں, لیکن اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ہم جو دعائیں پڑھاتے ہیں بچوں کو کس انداز میں پڑھاتے ہیں آپ بتائیں. میری کلاس میں بچے جو دعا پڑھتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جو آپ نے ابھی دعا پڑھی شروع میں, اللہم اخرجنی, وہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کو میمورائز کروانے کا بھی اچھا طریقہ ہے اور بچوں کو پارٹیسپیٹ کرانے کا بھی اچھا طریقہ. اس سے آگے بڑھوں جو ہمارے ذاکرین اور خطبہ کا بھی ایک بہت مؤثر آزمودہ طریقہ ہے, صلوات بر محمد والے محمد, درود بر محمد والے محمد. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت آزمودہ ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے لیسن کو اس طرح اسٹرکچر کریں گے کہ اس میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہوگا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی کلاس میں ڈسٹربنس ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو پہلے سے, ایک اچھا ٹیچر کون سا ہوتا ہے جو پہلے سے پریڈکٹ کرتا ہے کہ میری کلاس میں یہ مسئلہ آج ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ ان کو پتہ ہے کہ آج کلاس میں مجھے جو ٹرمینالوجیز پڑھانی ہیں, جو اصطلاحات پڑھانی ہیں وہ مشکل ہے تھوڑی سی, تو میں اس کا تھوڑا آسان ڈھونڈ کے جاؤں. آج میں کلاس 5 کو تعلیمات اہل بیت بھی پڑھاتا ہوں نا, تو بچے کو اس کی اردو نہیں سمجھ میں آتی ہے, بہت مشکل ہے. آج وہ ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو آسان کر دوں تھوڑا سا, لیکن وہ ایک آسان کام نہیں ہے. وہ طالب جوہری صاحب اور صادق حسن صاحب کے تصدیق کیے ہوئے ہیں, تو اس کو کون چینج کرے گا. لیکن کوشش, مطلب ایک خیال تو ہے, ایک ضرورت تو ہے. بچے کو اردو سمجھ میں ہی نہیں آتی, آپ کو بہت کھول کے بیان کر, تو آپ پہلے سے سوچ کے جائیں یار یہ لفظ ہے, اس کو مجھے کیا بتانا ہے, مطلب یہ انڈر لائن کر مثلا یہ لفظ ہیں جو پرابلم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے لیسن پلان میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ بتائیں گے. اگر آپ لیسن پڑھ کے چلیے یار یہ چیزیں تو مجھے آتی ہیں, کون سی بڑی بات ہے اس میں, تو وہاں جا کے کیا کریں گے, کہ وہاں سوچیں گے کہ کیا مطلب بتانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے لیسن پلان میں ہونی چاہیے کہ یہ مشکل لفظ ہیں جس کو مثال کے طور پہ مجھے ان بچوں کو سمجھانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہی ہے. اچھا, نان وربل کیوز استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نان وربل کا کیا مطلب ہے؟ جس میں ہماری زبان استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت اچھا نان وربل, یہ چٹکی بجا دیتے ہیں کبھی ہم بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کچھ بچوں کے ساتھ آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, چوز بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر میں یہ کروں گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا, مثال کے طور پر.
ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ خاموش کروانے کے لیے, بچوں کو ڈسپلنڈ کروانے کے لیے زبان کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے, اسپیشلی ان بچوں کو جن کو زبان سمجھ میں نہیں آتی. آپ نان وربل کلوز کچھ ڈیسائیڈ کر لیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ کلاس کو مینیج کرنے میں. ہم خود یوز کرتے ہیں کلاس میں, خاموش کے لیے یہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو زیادہ تھوڑا سا لائٹ بنانا ہے ماحول تو آپ یوں یوز کر لیں مثال کے طور پہ, یا میں نے آپ کو بتایا وہ بورڈ بنا لیں جس کے اوپر وہ آپ کا ایموجی ہوتا ہے نا, زپ لگی ہوتی ہے جس میں, وہ کر لیں. تو بچے اس پہ واقعی یہ افیکٹ ہوتا ہے. آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں, وہ میرے جیسے آپ کے جیسے بچے نہیں ہیں, میرے جیسے ہم اس طاہرہ ساجد جیسے بچے نہیں ہیں جو ہے وہ بچہ جب بیچارہ بچہ خاموش ہی بیٹھتا تھا کلاس میں, ضرورت نہیں تھی اس کی کچھ بولنے کی, ٹیچر کا اتنا احترام تھا. آج تو آپ کو پتہ ہے حالت یہ ہے کہ بچہ سامنے سے گزر جاتا ہے, سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے, لیکن ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ماحول کا اثر ہے. بہرحال ہمیں اس سب کو چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم مایوس ہو کے بیٹھ نہیں سکتے یار یہ بچوں کو تو پڑھایا نہیں جا سکتا, ایسا نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. جتنا پڑھا سکے اتنا پڑھانا ہے, تو لہٰذا اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. نان وربل یہ بغیر زبان کے جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا, بچے کی یہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ بچے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے, تو اس کے لحاظ سے آپ کو بعض اوقات اپنی انسٹرکشن, اپنی ہدایات, اپنا لیسن, اپنے جملے فریز کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جتنا آپ بچوں کے لیول پہ جا کے جملے فریز کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلاس میں, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں ایک سے زیادہ لیول کے بچے ہوتے ہیں, صحیح ہے. مثال کے طور پہ ناراض نہیں ہوئیے گا, ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں, ابھی سے غصے میں لگ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, ویسے ہی آپ پٹھان ہیں, ڈر لگتا ہے مجھے. اچھا, کہ فار ایگزامپل یہ بچہ جو ہے اس کو تھوڑا کم سمجھ میں آتا ہے مثال کے طور پہ, صحیح, اور وہ اورنگزیب ہے, وہ بہت زیادہ ہوشیار ہے. تو اب میں اگر ایک لیسن ایک ہی طریقے سے پڑھاؤں گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ان کو سمجھ میں آرام سے آ جائے گا, باقی سب کو بھی جنرل سمجھ میں آ جائے گا مثلا, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا طریقہ کار دو ہیں, صحیح. یا تو آپ گروپ بنائیں بچوں کے, یا پیئر میں بٹھائیں, ایک اچھا بچہ ان کے ساتھ بٹھا دیں, صحیح. مثال کے طور پہ اورنگزیب بہت اچھا پڑھتے ہیں, ان کو اس کے ساتھ بٹھا دیں, آپ یقین کریں اس کو ایسے سمجھا دے گا. آپ کیا سمجھاتے ہوں گے؟ بچے ہیں نا اپنے پیئرس کو کہتے ہیں پیئر لرننگ, PEER, پیئر لرننگ, یعنی اپنے برابر کے لوگوں سے, اپنے ساتھ کے لوگوں سے سیکھنا, ٹھیک ہے. بہت افیکٹو طریقہ ہے, ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کر چکے ہیں, لیکن میرے خیال ہے آج کے سیشن میں اتنا کہنا جو ہے وہ کافی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اچھا ایک پوائنٹ بھی ہمارا پیئر لرننگ ہے اس میں, لیکن فزیکل انوائرمنٹ, کلاس کا انوائرمنٹ. آپ لوگوں کو پرابلمس ہیں, ایک روم میں, ایک ہال میں 4 کلاسیں ہوتی ہیں, آپ کو پہلے سے اس کا خیال ہے, تو لہٰذا آپ کو اپنا پلان اس طریقے سے کرنا ہوگا. مثال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. بچے نیچے بیٹھے ہوں گے کہ ڈیسک چیئر پہ بیٹھے ہوں گے, آپ کے پاس بورڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کے پاس ملٹی میڈیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کے پاس کچھ پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا, بچوں کے پاس پین پیپر ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ آپ کو پرووائڈ کرنا ہے. کتاب ہوگی, کون سی کتاب ہوگی, صحیح ہے. کلاس کا ماحول کیا ہوگا, لائٹ تو نہیں چلی جائے گی, تو آپ کو پھر لیسن اس لحاظ سے ہلکا رکھنا پڑے گا. جس دوران آپ سمجھتے ہیں کہ جن دنوں میں لائٹ زیادہ جاتی ہے یا بجلی کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, لیسن آپ کو ہلکا رکھنا پڑے گا, آپ بھاری نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو خود بخود ہو جائے گا. ایکٹیویٹیز آپ کو ذرا دلچسپی کی زیادہ رکھنی پڑیں گی, پھر آپ کو لیسن آپ اس طرح, ظاہر ہے جب یہ سارے آپریشنل پرابلمس ہوں گے تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نارمل لیسن پڑھا سکیں, پھر آپ کو تھوڑا سا لیول اپنا نیچا کرنا پڑے گا, آپ کو لیسن پلان اس طریقے سے کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو مختلف سچویشن میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. فزیکل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے کہ ٹیچر کو پہلے سے معلوم ہو, سوائے اس کے کہ وہ پہلی دفعہ اس کمرے میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. میں جب آیا تھا تو میں پہلے کمرہ دیکھ کے گیا تھا, کیونکہ یہ رینوویشن کے بعد میں پہلی دفعہ آیا یہاں پہ, تو میں پہلے کمرہ دیکھ کے گیا تھا کہ کمرہ ہے کس طریقے سے. مجھے نارملی صحیح لگا تو ٹھیک ہے, فائن انف. ٹھیک, میں نے کہا کہ ٹیبل رکھ دیں, مثلا مجھے ضرورت تھی ٹیبل کی, نہیں رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. پانی رکھ دیں, میں نے کہا نہیں رکھا ہوا تھا مثلا. تو وہ آپ خود اپنی ضرورت کی, اب یہ ہر جگہ اس پاسبلٹی نہیں ہوگی تو پھر اس کو کریٹ کریں گے اس میں کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں جو پاسبلٹی ہے اس کو اپلائی. فزیکل انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے بچوں کے لیے بھی, یاد رکھیے گا. تو آپ کو پہلے سے فزیکل انوائرمنٹ کا اندازہ ہونا چاہیے اگر آپ کلاس روم کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. تو صحیح, پیئر انٹریکشن ہم ڈسکس کر چکے کہ بچوں کو آپس میں پڑھوانے کی کوشش کریں.
اچھا یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ایک ٹیچر کو جو ہے وہ صابر اور شاکر ہونا چاہیے, صحیح ہے, اور خیال رکھنے والا ہونا چاہیے, پیشنٹ اور کیئرنگ ہونا چاہیے. اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم غصہ نہ کریں بچوں پہ, اس کا یہ مطلب ہے؟ کبھی کبھی آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر غصہ کرتے ہیں؟ میرے والدین تو نہیں حیات ہیں, لیکن جن کے والدین زندہ ہیں ظاہر ہے غصہ کرتے ہوں گے ابھی بھی, ٹھیک ہے. بہت بعض اسٹوڈنٹ جو بڑے زور زور سے, بعض ٹیچر بڑے زور زور سے سر ہلا رہے ہیں, صحیح ہے, تو کرتے ہوں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے, آپ کے دشمن ہیں؟ کیا غصہ کرنے والا ہمیشہ دشمن ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو پیشنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن بچے کے نزدیک تو ہے. ہمیں ایک انگلش کی ورک شاپ میں گئے تھے, وہاں ہمیں یہ بتانے کے لیے صرف کہ بچے کو, آپ کو انگلش آتی ہے, بچے کو نہیں آتی, اس کے لیے اس نے پتہ ہے کیا کیا, اس نے کہا چلیں آج آپ کو اسپینش سکھاتے ہیں. کوئی 5-7 لفظ سکھائے تو ہمارا تو دماغ گھوم گیا, ہم تھوڑی اسپینش پڑھنے آئے تھے. تو انہوں نے ہم سے کہا دیکھیں ابھی جیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا, بچے کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے انگلش سیکھتے ہوئے. تو اب جب تک آپ اپنے پاؤں کو بچے کے جوتے میں نہیں ڈالیں گے, اس وقت تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو بچہ کیسا محسوس کر رہا ہے. تو پیشنٹ رہیں, صبر کریں. پہلی دفعہ میں کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ بعد میں سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کیئرنگ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بلڈ کریں تاکہ بچہ آپ کو اپنا سمجھے. ایک مرتبہ بچے نے آپ کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا نا, تو آپ کے سارے درد دور ہو جائیں گے. یہ بنیادی نقطہ ہے, ٹھیک ہے. میری بات ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہم جو باتیں آپ نے ڈسکس کی تھیں اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جواب آ گیا ہوگا. میں نے کوشش کی تھی کہ جو ہے وہ ساری چیزیں جتنی پاسبلٹی ہے وہ میں کر لوں, لیکن ٹائم کا مسئلہ ہے. ایک آپ کے لیے 5 منٹس کی ایکٹیویٹی ہے, وہ آپ کر لیں تو پھر جو ہے ہم اس کو ختم کریں گے. وی آر آلریڈی لیٹ. پیچھے دے دیجیے گا. پیچھے دے دیجیے گا. یہ 10 چیزیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کس مسئلے کا جواب لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب پیج سامنے رکھیے. ہو گیا؟ اچھا سوری, کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے کتنے مسئلے لکھے ہوئے اس میں؟ 12 لکھے ہوئے. اب میں ہر ایک کو نمبر دیتا جا رہا ہوں, وہ اس مسئلے کا جواب لکھے گا, صحیح ہے. 1 آپ سے اور کوئی نہیں دیکھے, آپ دوسرے مسئلے بعد میں گھر جا کے دیکھیے گا, صحیح ہے. اپنے مسئلے پہ فوکس کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, صحیح. ایکسکیوز می, انفرادی ایکٹیویٹی ہے, ڈسکشن کی اجازت نہیں. خواتین کو میں سمجھتا ہوں خاموش کرانا مشکل ہے, پھر بھی خاموش ہو جائیں پلیز. مس طاہرہ ساجد آپ بتائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں یہ تو صحیح ہے, آپ کی بات سے اختلاف کر کے مجھے مرنا تھوڑی. ہاں اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو اس کا حل سوچ لیں, مسئلہ نہیں. لکھ لیں گے تو آپ کی مرضی ہے, صحیح ہے. میکسیمم ہمارے پاس بس 2-4 منٹ ہی ہیں. جو مسئلہ آپ کے حصے میں آیا ہے اس کا حل آپ کے خیال میں کیا ہے ہماری آج کی گفتگو کی روشنی میں, صحیح ہے. کیا ہوا ہے یہ, میں نے یہ رائٹنگ تو نہیں, تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ تو میں نے جمیل نستعلیق, سوری الوی نستعلیق. اس میں پی ڈی ایف میں یہ پرابلم ہوتا ہے نا کہ وہ پھر اگر مجھے بڑی بڑی چیزیں لانی ہے تو نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں کم از کم لیجیبل ہو, میرے والے نہ ہو لیکن سمجھ میں تو صحیح.
دیتے ہیں, مسئلہ نہیں, 1 منٹ رکھا ہے صرف. جو سینٹر انچارجز ہیں وہ اپنے ساتھ دے دیں, اپنے اپنے سینٹر میں ٹیچرس کو یہ ایکٹیویٹی کے بارے میں ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. چلیں شروع کریں. مائک قریب رکھ کے بولیے گا. نمبر تھا آپ کا 1, صحیح ہے؟ اوکے. تو ایک طالب علم کا ڈسٹرب کرنے والا رویہ, آپ لوگ اٹینٹیو ہے, شروع کر دیں ہم لوگ. ایک طالب علم کا ڈسٹرب کرنے والا رویہ پوری کلاس میں ڈسٹربنس کا باعث بن رہا ہے. جی, نام کیا ہے آپ کا؟ جی اشرف. یعنی کہ بچے کو متوجہ کریں گے سب سے پہلے. اچھا, کیسے؟ میرے پیارے جان, آپ کو کیا مسئلہ آ جا رہا ہے؟ تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے یا کچھ اور کرنے کا دل کر رہا ہے؟ نہیں ٹائم نہیں. پشتوں میں بول نہیں اس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. بعض بچے جو ڈسٹرب کرتے ہیں اس کی ایک وجہ وہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی پہلے سے. کیونکہ بہت سے بچوں کی شکایت ہوتی ہے جو میں اکثر سنتا رہتا ہوں کہ بچے اسکول سے آتے ہیں 4 بجے, پھر کھانا کھا کے مدرسے آتے ہیں, پھر ٹیوشن جاتے ہیں. تو بعض اوقات ان کو گیم کھیلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو زیادہ تر وہ کوشش کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر ہی سب کچھ کر لیں. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات اگر بچے اس طرح ڈسٹرب کرتے ہیں تو ان سے میں پہلے فرسٹ ٹائم پوچھ لیتا ہوں کیا گیم کھیل لی جائے. تو اگر بچے کہتے ہیں ہاں تو میں گیم کھیل کے اس کی جو ڈسٹرب ہوتا ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہوں. کلاس کے بعد میں نہیں, کلاس ڈسٹرب نہیں ہوتی اس ٹائم, یعنی کہ کچھ ٹائم تک اس بچے کی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں تاکہ وہ بچہ اس لیول پہ دوبارہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ جو ٹیچر ہے نا, اس کو میں ابھی تو ایسی مذاق میں تھوڑی بات کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا, لیکن بچے کو کلاس کا کنگ نہیں ہونا چاہیے, کلاس کا کنٹرول ٹیچر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کنٹرول تو ٹیچر کے ہاتھ میں ہوگا, مگر اس بچے کو بھی تو اپنے پاس لانا ہے دوبارہ. اچھا, تو باقی بچوں کا کیا ہوگا؟ باقی بچے بھی ہوں گے, سب کو انوالو کریں گے اسی. آپ کے لیسن پلان کا کیا ہوگا, پڑھائی کا کیا ہوگا؟ پڑھائی میں نے آپ کو کہا نا کہ پورا پراپر ٹائم آپ کے پاس جب ہے, آپ نے جب پڑھانا ہے تو آپ کے پاس 40 منٹ ہے. اگر آپ 5 منٹ بچے کو متوجہ کرنے کے لیے آپ جو تھوڑا سا تفریح کر لیں گے, جی ان کے اس کی مرضی کی تفریح کر لیں گے. جی جی ٹھیک, اوکے. آپ کا کیا نمبر 2 تھا؟ ایک طالب علم آپ کو موضوع سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, مسلسل موضوع سے ہٹ کر سوال پوچھ رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمت علی. ہاں. اچھا, اس کے لیے تو پاسبل یہ ہے کہ پہلے ہی قانون بنا لیا جائے سوالات کے حوالے سے, کہ اگر کسی بھی بچے کو لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ڈیورنگ لیکچر اگر آ جائے تو وہ لکھ کے رکھیں, اور لیکچر کے اینڈ میں. آپ کس لیول کو پڑھاتے ہیں؟ میرے پاس وہ ہے تقریباً 3rd گریڈ ہے, درجہ ہے. وہ لکھ سکیں گے اپنے سوالات بچے؟ ہاں, بچے کے گھر لکھ لیتے ہیں. مطلب ایگزام پیپر میں نہیں لکھ پاتے؟ نہیں, وہ وہاں کے بچے ماشاء اللہ پشتو نہیں ہے وہ؟ نہیں, وہ ناردرن ایریاز کے ہیں, وہ اچھا لکھ لیتے ہیں وہ. تو ایک قانون یہ بنا سکتے ہیں, یا بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے تو اس کو 2 منٹ کے لیے اسی کو سامنے لے آئیں گے, بولنے کا موقع دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ اس کی اصلاح کر کے پھر واپس سے اپنے لیکچر کو. ٹھیک ہے, صحیح. آپ کا کیا ہے نمبر 3؟ عمومی طور پر کلاس میں شور بہت زیادہ ہے, اس سے کہیں زیادہ شور کہ آپ سہولت سے پڑھا سکیں. ایسی سچویشن میں میں تو یہ کرتا ہوں کہ سٹنگ ارینجمنٹ تھوڑی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جو بھی کرتے ہو ابھی ہم کو اس کا سولوشن چاہیے. صحیح, اس کا ایک سولوشن تو یہی ہے, اگر تھوڑا ترتیب ہٹا دیں, چینج کر دیں تو تھوڑا شور کم ہو جاتا ہے کافی حد تک. کیونکہ ابھی جو ہم نے ڈسکشن کیا اس کی روشنی میں کوئی سولوشن نہیں ملا آپ کو؟ اس کے علاوہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جیسے اگر بور ہو رہے بچے ہیں, کوئی مسئلہ ہے تو ہم واقعہ سنا سکتے ہیں, کوئی اور ایگزامپل دے سکتے ہیں, اس طرح سے کچھ چینج کر سکتے ہیں, یعنی ٹاپک تھوڑا چینج کر سکتے ہیں. نام کیا آپ کا؟ حسن عباس. اوکے, ٹاپک چینج کر سکتے ہیں, سیٹنگ ارینجمنٹ چینج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. طلباء جو ہے وہ نمبر 4 تھا آپ کا, طلباء تھک گئے ہیں, کلاس میں تھک گئے ہیں, لہٰذا سبق میں دلچسپی نہیں لے رہے. ان کے تھکنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں, ابھی تو سولوشن بتائیں, ٹائم نہیں ابھی وجہ ڈسکس کرنی. اس میں میں یہ کہتا ہوں, جو میرے پاس سولوشن ہے کہ ان کو بہلاتا ہوں کچھ نہ کچھ. وہ کیسے؟ مطلب ہے اس سے پوچھ لیا کچھ کیا
کیا وجہ تھی, کیا ایکٹیویٹیز تھی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بہل جاتا ہے. پھر جب بہل کے وہ لیول پہ آ جاتا ہے, ساری کلاس میں ہوتا ہے, تو پھر میں پڑھانا شروع کرتا ہوں. اس میں کوئی ایسی بات کر دی, کوئی لفظی مذاق کر دیا, لفظ کے ساتھ, بچے کے ساتھ نہیں مذاق کرتا, لفظ کے ساتھ ایسی مذاق کر لی, یا اس کو کہہ دیا ہاں بھائی یہ آپ اس کے پاس آ جاؤ اور اسے درخواست کرو, یہ بتائے, یعنی اس طرح کی بات کر کے. یہ آخری بات سمجھ میں نہیں ہے, دوبارہ بتائیں. مسئلہ نہیں, بچہ تھکا ہوا ہے, نہیں پڑھ رہا, تو میں دوسرے بچے کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں اس کے پاس اور تھوڑا درخواست کریں, اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ, یعنی اس طرح کر کے میں اس کو بہلاتا ہوں, اور بہلا کے اس کو لے کے, یعنی کہ بچہ خود ایک دوسرا بچہ جا کے اس بچے کے پاس جائے اور وہ اس سے کہے کہ کیا ہو گیا مسئلہ, کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے, اس طرح کر کے. یعنی وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ماحول, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. اس طرح کر. کیا نام ہے آپ کا؟ نیاز حسین. نیاز حسین. نیاز سے مجھے یاد آیا, صحیح ہے, وہ کھاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اوکے, چلیں جی. آپ کا کیا نام ہے؟ سوری. منور علی. منور علی, آپ کے پاس کون سا مسئلہ ہے؟ 5واں. طلبہ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کر رہے. جی. سب سے پہلی بات تو ہے وہ بات ان سے نرمی سے کیا جائے, نرمی سے بات کریں. آواز نہیں آ رہی, سوری. یعنی نرمی سے بات کریں ان کے ساتھ, پہلی سختی والا لہجہ نہ رکھیں, اور ہدایت کو آسان الفاظ میں سمجھائیں. اس کو بار بار تکرار کریں, بار بار تکرار کرنے کی وجہ سے ان کو یاد بھی ہو جاتی ہے. کوئی ایگزامپل دیں. ایگزامپل دیکھیں, سارے جو ہے نا, دیکھیں اس میں بہت بڑے بڑے مسئلوں کے سولوشن نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, توجہ سے سنیں. اس میں آپ بعض اوقات آپ کو ایسا لگے گا کہ مسئلے کا سولوشن ادھورا ہے, کمپلیٹ آپ خود کر لیجئے گا, صحیح ہے. یعنی جو ہم اس کو ہدایت دے رہے ہیں اس کو بار بار اس کو یعنی بتائیں کہ یہ ہدایت ریپیٹ کریں, بار بار ریپیٹ. تو ہدایت کی ویلیو کم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, توجہ سے سنے گا اور یہ ہے کہ عمل بھی کرے گا. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح. آپ کا نام کیا ہے؟ عارف. آپ کے پاس کیا مسئلہ تھا؟ نمبر 6 تھا. کمرہ بڑا ہے, آپ کی آواز پیچھے بیٹھے ہوئے طلباء تک نہیں پہنچ رہی, اس لیے وہ کلاس میں لا تعلق سے بیٹھے ہیں, اور کچھ طلباء اپنے برابر یا آگے والوں سے باتیں کر رہے ہیں. جی. ایک تو بعض جگہ مدارس کے اندر راؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوشش کریں گے بچوں کو ایک جگہ گیدر کر لیں تاکہ سب تک آواز پہنچ سکے, بچوں کو قریب بلا لیں. جی. اور اگر جیسے کچھ مدارس کے اندر ٹیبل اور کرسیوں کا کانسیپٹ ہے, تو اس میں ٹیچر کو چاہیے, جیسے آواز کا مسئلہ زیادہ اس میں ہائی لائٹ ہے, تو ٹہل کے پڑھائے بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے یا ایک جگہ کھڑے رہے. تو چونکہ چہل قدمی کرے گا تو سب بچے کو آواز بھی پہنچے گی اور متوجہ رہیں گے کہ ٹیچر کبھی بھی ان کے پاس آ سکتا ہے, تو وہ فوکس رہیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور وہ ہو سکتا ہے حل جو ابھی یہاں میں اپلائی کر رہا ہوں, صحیح ہے. میری آواز اگر کم ہے تو اگر آج کل زمانہ ایسا ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کوئی آواز ایمپلیفائی کرنے والا آلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ مائک بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس یہ پرابلم ہے تو. ٹھیک ہے, چلیں. آپ کا نام اورنگزیب نا؟ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ طلباء کو عمومی طور پر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہ اس لیے کہ ہمارا لیسن بیل نہیں ہوتا, مطلب کہ ہمارا مشکل لیسن ہوتا ہے. اگر ہم آسان اس کو سمجھائیں گے, اپنے اور سطح پہ جائیں گے, اس کے بچے سولوشن کیا ہے پھر؟ سولوشن یہی کہ اس کی سطح ایک تو اس کو پھر اپنا لیسن بیل ہونا چاہیے نا, جو مطلب کہ اب جیسے مشکل اگر ہمارا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو آسان کر کے سمجھانا پڑے گا, تب جا کے وہ اس کے سطح پہ ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو رہا ہے تو ہم نے لیسن پلان صحیح سے نہیں بنایا ہوا, تو اس کا مطلب ہے آئندہ سے لیسن پلان صحیح سے بنائیں گے. ٹھیک ہے. کون تھا؟ نمبر کیا ہے؟ 8. نمبر 8 میں کلاس میں ایک طالب علم پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ پشتو ہو, اس کو زبانی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی, یا اس کا زبان کا مسئلہ ہو, یا وہ کوالٹی کچھ اور, جیسے آپ نے کہا تھا ڈے ڈریمنگ, وہ آپ نے ڈے ڈریمنگ کہا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے خود ہی اپنے خوابوں میں مست ہو اور وہ پھر میری بات نہ سن رہا ہو. تو ہمیں تو سولوشن چاہیے. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کوشش کروں کہ وہ میری بات سنے, اور بات سننے کے لیے میں جیسے یہاں کسی نے کہا تھا کہ اس کو انٹریکٹ کروں دوسرے بچے کے ذریعے,
کہ کوئی اور دوسرا بچہ جا کے اسے گفتگو کر کے یعنی اسی جو ہم پڑھا رہے ہیں اس وہی سوال سے ایک انسان کے لیے سائیکولوجی کے مطابق، سائیکولوجسٹ کے مطابق ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ میٹھا لفظ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو کان کو اچھا لگے. جی مس ہینا. گلاب جامن کان سے کھاتے ہیں آپ؟ اللہ کا خوف کرے. اوکے اور کوئی؟ ایکسکیوز می، یہ سب سے میٹھا لفظ ہے. اچھا نہیں نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجی کے لیے ایک انسان کے لیے سب سے میٹھا لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جی تو جھوٹ ہو جائے گا. نہیں ہمیں جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. عارف نے صحیح بتایا کہ ایز پر سائیکولوجی اینڈ ایز پر سائیکولوجسٹ سب سے میٹھا لفظ آپ کے لیے اپنا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے، مجھے اب میں سب کا نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کوئی سچویشن ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں وضو کا فار ایگزامپل، صحیح ہے؟ تو آپ نے کیا نام تھا؟ شریف. ٹھیک ہے، اشرف، سوری آج کل شریفس کا دور چل رہا ہے نا. تو اشرف صاحب جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے، صحیح ہے؟ ایک بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ آگے بیٹھے ہوئے نا، وہ تو سارے بیک بینچرز ہیں، اورنگزیب تو بیک بینچرز ہیں. اچھا سوری اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو. منور آپ کو کر لیں ٹرائی. چلیں، تو منور کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، صحیح ہے؟ تو کیا کریں گے؟ تو پھر وضو سمجھا رہے ہیں ہم لوگ، صحیح ہے؟ اب مسح کرنے کے لیے اب الٹا ہاتھ دھونے کے بعد جب الٹے ہاتھ کا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ سر کا مسح ہے. ٹھیک ہے، تو منور صاحب جو ہے وہ سر کا مسح کیسے کریں؟ منور ڈسٹرب کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو، صحیح ہے؟ منور صاحب سر کا مسح کیسے کریں گے؟ منور صاحب 3 انگلیاں ملائیے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ 3 انگلیاں ملائیے، سر پہ رکھیے. ٹھیک ہے، جیسا منور صاحب کریں ویسا سب کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو اچانک متوجہ کر دیا ہے، تو سب سے میٹھا لفظ اس کے لیے اس کا نام تھا، تو خود ہی متوجہ ہو گیا. وہ اس کو کچھ اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچے کا نام انڈائریکٹلی لینا ہے، ڈائریکٹ نہیں ٹونٹ کرنا ہے اس کو کہ جو ہے نا کہ تم یہ کر رہے ہو یا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. انڈائریکٹلی اس کا نام لے کے جو ہے اس کو متوجہ کر لیں، آٹومیٹکلی متوجہ ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے بتایا اس کے لیے سب سے اچھا لفظ جو وہ سننا چاہتا ہے اس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا نام کیا ہے؟ سوری، توسل. مس آپ کے پاس کون سا نمبر ہے؟ نمبر 9. آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے شاگرد آپ کو بحیثیت ایک استاد کے پسند نہیں کرتے، اس سے آپ کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. تو میں سب سے پہلے اپنے اندر وہ خامی تلاش کروں گی جس کی وجہ سے بچہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے، اور جب نیکسٹ ٹائم وہاں نہیں نفرت نہیں کر رہا، بحیثیت استاد پسند نہیں کرتا. بحیثیت ہے نا، تو اپنی خامی کو ڈھونڈوں گی نا کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر وہ فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ فوری طور پر چاکلیٹ. آخری پوائنٹ دیکھا تھا آپ نے؟ ہم نے آخری پوائنٹ کیا پڑھا تھا؟ جو ٹپس اینڈ ٹرکس میں آخری پوائنٹ کیا تھا؟ یس، a teacher is patient and caring. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اگر کسی بھی وجہ سے بچے آپ کو پسند نہیں کر رہے نا، تو جب سے آپ جو ان کے لیے کیئرنگ ہو جائیں گی نا، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنے گا نا، اس وقت سے آپ ان کی بیسٹ ٹیچر ہو جائیں گے. دوسرا پوائنٹ لکھا تھا میں نے کہ ایسا رشتہ پیدا کروں وہ امپورٹنٹ، وہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ خود میری طرف آئے گا نہیں میری ٹیچر. وہ بس یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فار ایگزامپل ان کے پاس تو نہیں جانا ہے، نیاز کے پاس ہم آئے، ارے نیاز یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ اسی کے پاس جائیں مثال کے طور پہ، صحیح ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ دیکھو اس میں یہ جو ہے نا، یہ پوائنٹ اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ پوائنٹ نمبر 7 فار ایگزامپل نیاز کو تو سمجھ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نیاز کو کلاس کا تھوڑا سا بڑا بنا دیا. ٹھیک ہے، جب تک بچہ آپ کو پسند نہیں کرے گا نا، آپ کے لیے پڑھانا بہت مشکل ہے. صحیح آ گیا ہوگا اس وقت، وہ ہمت نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. ابھی آپ جو ہے عارف صاحب کی پارٹی میں ہے تو یہی بولیں گے ظاہر. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے چلیں جی. مس آپ کا پوائنٹ 10 تھا. او مائی گاڈ، اس کی شامت آئی ہے اب تو. اچھا طریقہ کیا ہے؟ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور وہ پیپر جیسے وہ چیٹنگ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو اس کو لے لوں اس سے، اور باقی پیپر اس کو کرنے دوں، بعد میں اس کا وہ مارکس وداؤٹ ڈسٹربنگ دا کلاس. صحیح ہے، یہ بہت اچھا. بیچ میں اوئے چیٹنگ کر رہا ہے، پوری کلاس کا بیڑا غرق ہو گیا.
ٹھیک ہے آف کورس صحیح ہے. تو یہ الگ سے جائیں گے, صحیح الگ سے جائیں گے, صحیح ہے ختم. پھر بعد میں دیکھ لیں آپ, کسی کو اتنا پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے جی. آپ کا نمبر 11 تھا. آپ کا نام کیا تھا مس؟ سوری مس, آپ کا نام کیا تھا؟ زاہدہ. جی مس ہے نا. اس کا تو یہی ہے کہ آپ کلاس میں اس بچے کو ہی اٹینشن دے دیں, پورا دے دیں کہ آپ ہی سبق پڑھائیں. جو بچہ پڑھ کر آتا ہے تو اسی کو بولیں پہلے آپ پڑھائیں. ٹھیک ہے تو وہ پورا وہ ڈائریکٹلی بتائیں یہ آپ نے تنزل ہی نہیں کرے گا, وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا. جو سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا واہ بھائی واہ مس ہے نا, آپ تو کیا سبق یاد کر کے آئے نا, ہم کو بھی تو کچھ بتائیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے بہت اچھا طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے یہ مس طاہرہ کے برابر بیٹھنے کا فیض ہے. ٹھیک ہے خیر ویسے تو انشاءاللہ آپ بھی اس معاملے میں کم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے چلیں. یس نیکسٹ کون ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اگر بچہ دیر سے آئے مطلب لیٹ ہو جائے تو اس کا تو یہی ہے کہ نا ہم تھوڑا سا پچھلا ریپیٹ کر کے اور تھوڑا سا جو ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی بتائی. ابھی تو اتنا سارا پڑھائی کی ہے, مطلب پڑھا کیا ڈسکس کیا, اس کی روشنی بتائی کیا کون سا سولوشن اس کے لیے بہتر ہے. جو ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے 10 پوائنٹ, اس میں کون سا سولوشن بہتر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپلائی کریں نا آپ, جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے اب لیٹ آیا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کلاس کے آدھے سال میں آیا ہے وہ, آدھے سال میں آیا ہے وہ, تو پھر اس کو یہ کہ نا سمجھانا چاہیے. پچھلا تھوڑا بہت ریپیٹ تو کروانا. کسی اور کے ذہن میں کوئی جواب ہے؟ ڈسکس کیا تھا ہم نے. جی اورنگزیب آپ بتائیے. پوائنٹ پڑھے, پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ نہیں ہے وہ آدھے تعلیمی سال میں آیا ہے. جی آپ کو تو پتا ہوگا. ختم صحیح. کسی ایسے بچے کو اس کے پیچھے لگا دیں کہ جو مس طاہرہ ساجد جیسا ہو, جینیس. ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے مسئلے سالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے موسٹ کیسز میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن آپ کی محنت شیئر ہو جائے گی, بٹ جائے گی, آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے یہ کس نے بتایا تھا مجھے؟ مس مہرالنساء. چلے نیکسٹ کون ہے مس؟ میرا نمبر 1 ہے اگین. نام کیا ہے؟ مس صدیقہ. صدیقہ جی. اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ خلل کر رہا ہے کلاس میں جیسے نا, تو اس کا بیہیویئر ایشو آ رہا ہے. تو اس کے پہلے اگر بچہ کنٹینیوس یہ کر رہا ہے, اگر ٹیچر آبزرو کرے تو پہلے تو اس بچی کی کاز جاننے کی کوشش کرے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے. کلاس کے دوران ٹائم تھوڑی ہے. نہیں, اگر کلاس کے دوران اگر ہو رہا ہے تو اس وقت فوری طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وقت بچے کو کوئی ریوارڈ ہم اناؤنس کریں کہ اگر کوئی ڈسپلن مینٹین کرے گا تو میں کچھ جو ہے وہ ریوارڈ اس کو دوں گی, کوئی اچھی چیز یا کوئی گفٹ, اس طرح سے ہم اناؤنس کریں. اور اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب پہلے ہم کلاس میں ہوں تو ہم جو ہے وہ رولز کی سیٹنگ میں اس بیہیویئر کو ہم مینشن کریں کہ بھئی کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, اور اس طرح کے جب ہم رول سیٹ کریں تو اس میں یہ رول ضرور ہم ڈالیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جہاں پہ ضروری ہے میں اپنا بتا دیتا ہوں, باتیں بہت ساری ہیں لیکن وہ ڈسکس ہو نہیں پائیں گے. آئی ایم سوری. جی میرا نمبر 2 ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ مہوش. پہلے تو میں اس کے سوالوں کا جواب دوں گی کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کا جو مجھ سے موضوع سے ہٹ کے سوال کر رہا ہے. پہلے تو کیونکہ ظاہر ہے جو بھی اس کے سوال ہیں مجھے اس کو جواب دینے ہیں اسے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو میں پڑھا رہی ہوں پہلے میں اسی کے ساتھ متوجہ ہو کے پھر اپنے جو بھی پڑھا رہی ہوں اس میں سے اس سے سوال کروں گی. انٹرپٹ کر لوں, سوری معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اگر موضوع سے ہٹ کے وہ سوال کر رہا ہے تو کلاس آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی. آپ کو جواب کوئی 5 منٹ آپ کو جواب دینے میں لگ گئے کیونکہ اس کے بغیر تو وہ راضی نہیں ہوگا جب تک آپ تفصیل سے جواب دے دیں. مطلب جو سوال کر رہا ہے
تو ہم اس کو جواب دیے اگر چھوڑ دیں کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی, ظاہر ہے کلاس میں بیٹھا ہے تو کوئی فضول سوال تو بچہ کرے گا نہیں, جو میں جو لیول پڑھا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, جب تک ہم اس کا سوال کا جواب نہیں دیں گے تب تک وہ مطمئن ہوگا نہیں بچہ, تو ہم پہلے اسے مطمئن کریں. بچے کا سوال یقیناً کبھی بھی اگر فضول ہو تب بھی ٹیچر کو اس کو فضول نہیں سمجھنا چاہیے, بہت اچھا پوائنٹ ہے, لیکن اسی وقت اس کا جواب دینا یہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا سولوشن نہیں ہے. مطلب جسٹ ٹیلنگ یو, اس کا آپ نے کوئی اور پوائنٹ لکھا ہے, کوئی اور نقطہ لکھا ہے؟ اس کے بعد میں یہی کروں گی نا, جو میں پڑھا رہی ہوں تو میں اسی کے ساتھ اسے ریلیٹڈ کر کے پھر مطلب اس سے سوال کروں. دیکھیں ایک میں ابھی حدیث بھی پڑھ رہا تھا معصوم کی, کہ جس کو تم پڑھا رہے ہو نا اس کا احترام کرو, جس طرح ٹیچر کا احترام ہے اس طرح اس بیچارے پڑھنے والے کا بھی احترام ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا احترام کرو. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ نے تو بہت اچھا اس کو انٹرٹین کر دیا کہ آپ نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کلاس کو چھوڑیں, پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گی میں, یہ تو چیلنج ہے میرے لیے. آپ نے جو ہے وہ سوچا کیسے کہ مجھے جواب آتا نہیں ہوگا, مثال کے طور پہ, صحیح ہے. تو یہ تو ایک آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے کر دیا, جو کلاس روم مینجمنٹ کے حساب سے اچھا نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینک. آپ کے اپنے کیئرنگ کے حساب سے پرسنلی اس بچے کے لیے اچھا ہے, پر کلاس روم کے حساب سے اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کلاس روم کے حساب سے اچھا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا نام مہوش ہے, مہوش آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اٹس اے ویری بریلینٹ کویشچن, لیکن اس کا جواب آپ کو آخر میں ٹائم ملے گا تو دیں گے. ابھی موضوع ہمارا انکمپلیٹ رہ جائے گا, پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں, پھر آپ کا سوال جو ہے نا اتنا اچھا ہے کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں دے سکتا, یا تو کلاس کے بعد دوں گا, یا تو کلاس کے آخر میں دوں گا, یا کلاس کے بعد میرے پاس آنا میں تمہیں جواب دوں گا, ٹھیک ہے. بٹ اٹ از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک, سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آپ اس کی پرواہ نہیں کریں, ابھی ٹاپک پہ کانسنٹریٹ کریں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایوری بڈی ایگریز وتھ می, بچوں کو شامل کریں, بچوں کو ہمیشہ شامل کریں اس میں بھائی, تاکہ اس کے اوپر دباؤ پڑے, ٹھیک ہے, ورنہ دوبارہ بول پڑے گا وہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نارمل طریقہ, اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا, اوہ تمہیں پتہ نہیں ٹاپک کیا چل رہا ہے, اس طرح نہیں بولنا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس طرح بولنا ہے کہ اس کو اچھا لگے کہ یار سوال میں نے اچھا کیا تھا. اگر یہ فرسٹ ٹائم ہو تو ٹھیک ہے, اگر بار بار اس کے سوال آئیں اور ہم جواب نہ دیں تو اس کے وہ کہے گا کہ ٹیچر کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, ہم بیچ میں سے کوئی سوال کریں تو ان کا آئی ایشور یو انشاءاللہ اگر آپ 1-2 مرتبہ ایسا کریں گے تو دوبارہ ایسا نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا, ٹھیک ہے. تھینک یو. کون بچ گیا؟ جی, نام کیا آپ کا؟ زینب. جی, نمبر 3 ہے. سب سے پہلے اگر وہ بچے شور کر رہے ہیں تو وہ ٹاپک جو میں پڑھا رہی ہوں اس پر شاید اٹینٹیو نہیں ہے, یا پھر ان کو وہ ٹاپک پسند ہی نہیں آ رہا, تو میں ماحول چینج کرنے کے لیے یا تو پھر ایکٹیویٹی کراؤں گی ایز پر ٹاپک, یا پھر کوئی بات کر لوں گی جس سے وہ اٹینٹیو ہو جائیں, اس کے بعد آئی ول ریٹرن ٹو مائی ٹاپک بیک. جو ہم نے اب تک ڈسکس کیا اس کی روشنی میں کوئی خاص اسپیسیفک سولوشن, جو ہم نے 10 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے, کوئی نان وربل کیو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ تھک گئے, شور کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے نا. آپ کے اگر چیئر والا سسٹم ہے تب تو بہت ہی اچھا ہے, تو اس کے لیے آپ فزیکل ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلاً جب میں اسٹینڈ اپ بولوں تو کھڑے ہونا ہے, اور جب سٹ ڈاؤن بولوں تو بیٹھنا ہے. 10 دفعہ یہ کرا لیا, پھر اب جب میں اسٹینڈ اپ بولوں تو بیٹھنا ہے, اور سٹ ڈاؤن بولوں تو کھڑے ہونا ہے. فریش ہو جائیں گے بچے. تھک گئے ہیں, یا دیٹ انکلوڈس ایکٹیویٹی نا. یس, ہاں صحیح ہے. تو اس کی جو مائنڈ ہے تھوڑا فریش ہو جائے گا, صحیح ہے. ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کو کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بریک چاہیے, ہے نا, بریک چاہیے تھوڑی سی. بڑے خوش ہوتے بچے بریک سے, صحیح ہے نا. تو 2 منٹ کا بریک لے لیں, صحیح ہے. سب آئیز بند کریں, گہری سانس لیں, اور سوچیں کہ جو ہے نا ہم بہت ہی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسکردو میں بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور, ٹھیک ہے. بچے رسپونڈ کرتے ہیں, میں نے کر کے دیکھا ہے, اور چھوٹے بچے بھی رسپونڈ کرتے ہیں, کر کے دیکھیے گا, ٹھیک ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں, لیکن بچے بہت سکون محسوس کریں گے. گہرا, یس, امیجن بچوں کی ہم سے بہت بہتر ہے. گہرا سانس لیجیے, آئیز بند کیجیے, اینڈ جسٹ تھنک کہ آپ جو ہے وہ کسی بہت اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو بھی نام دینا چاہیں, ٹھیک ہے. بہت مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. تھینک یو. بولیے. بعض سیٹنگ ارینجمنٹ میں ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بچے جو ہے نا, آئی ایم سوری فار بینگ لیٹ, میں خود نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے لگا کہ ٹائم شاید کم تھا.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ شور نہیں مچا رہا ہوتا, صحیح نا, 5 بچے شور مچا رہے ہیں تو آپ ان سب کو الگ بٹھائیں, ایک ساتھ نہیں بٹھائیں کبھی بھی, یہ بہت اچھا طریقہ ہے. جی نیکسٹ کون ہے؟ میرا نام روبینہ ہے اور میرا ٹاپک 4 ہے کہ اگر بچے تھک جائیں تو مطلب کہ سبق میں دلچسپی نہیں لے رہے تو کیا کریں. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ بچوں کو یا تو اس ٹاپک سے ملتی جلتی کوئی کہانی وغیرہ سنا دیں تاکہ ان کا مائنڈ فریش ہو, یا کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ کروا لیں تاکہ وہ ادھر ادھر مطلب کہ ان کا دھیان بھٹکے گا. کیا ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں؟ جی گیمز وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی, بتائیے اس میں سے. جی ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی ایکٹیویٹی, ابھی ہم نے ایکٹیویٹی ڈسکس کی تھی. جی جی کون سی ایکٹیویٹی تھی وہ یہی تھی نا کہ جیسے ہم گیمز وغیرہ کھلوا لیتے ہیں, چیئرز ہو تو اسی حساب سے, نہیں تو بچے کو یہ اسٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن یہ بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے بچے تو ہمیں ان کو جو ہے نا اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایسی ائمہ معصومین علیہ السلام کی کوئی حدیث یا ایسی کوئی اسٹوری سنانی چاہیے جیسے بچوں کی. وہ متوجہ ہوں گے تو ہٹ جائیں گے, آج کل کا یہ زمانہ ہے, آپ کو پتہ ہے. نہیں, ان کو ایسے جیسے اسٹوریز کی جیسے سناتے ہیں نا, اس وجہ سے ایسی یعنی کہ کوئی چیز سنانی چاہیے تاکہ وہ آپ کی ہدایت پر عمل کریں, یا ان کو کہیں کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں گی اگر آپ یہ کام کر کے آئیں گے اچھے سے, ریوارڈ کا اعلان کریں. اوکے, آپ کا نام کیا ہے؟ مس فرحت. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کاغذ پہ گھر جا کے اس کو دیکھیے گا, اس میں بہت سارے بڑے بڑے پرابلمس لکھے ہوئے ہیں. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ہم ایز ٹیچر صرف یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے ڈیلیور کر دیا, بچے کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ٹیچر کبھی بھی نہیں سوچے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں کسی طرح کوشش کر کے اپنا پورا ایفرٹ جو لگانا ہے, جتنی بھی ہمارے میں طاقت ہے, جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے, جتنی ہم سوچ سکتے ہیں, اس لحاظ سے اپنے لیسن کو پلان کرنا ہے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی آپ کی زیادہ مدد کرے گا. اگر آپ میں جتنا زیادہ جذبہ ہوگا اتنا ہی آپ کو اللہ کی معصومین کی مدد بھی زیادہ ملے گی کہ جو ہے آپ اس لیسن کو ڈیلیور کر سکیں. حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان جو کچھ پڑھاتا ہے اس کے بارے میں صدقے دل سے کوشش کرتا ہے اور پھر خود اپنے اوپر وہ اپلائی بھی کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی بچے اس کے تابع ہو جاتے ہیں, اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں. بعض عرفا کہتے ہیں کہ جب ہم نے جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی, گناہوں سے بچے, تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ایون جانور تھے وہ بھی ہمارے مطیع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان خود اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی بچوں کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. وہ شعر مشہور ہے نا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. باتسد معصومین علیہ السلام. دعا امام زمانہ پڑھ لیتے ہیں ختم کرنے کے لیے.